اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ تو فیمنزم سے متعلق تصورات اور گھر کا سکون، یہ 14 دن پہلے بھی ہم نے جو ہے وہ ایشو ڈسکس کیا تھا۔ آج جو ہے وہ کچھ اور نکات جو ہے وہ اس عنوان کے تحت زیر بحث آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہماری لیکچر سیریز جو چل رہی ہے وہ معاذ میں پڑھی، میں بھی پڑھ دیتا ہوں۔ عصر حاضر میں مثالی مسلم گھرانوں کی تشکیل، اس میں کی ورڈ مثالی ہے، آئیڈیل مسلم گھرانے اور درپیش مسائل اور ممکنہ حل۔ تو ان مثالی آئیڈیل مسلم گھرانوں کی تشکیل کے اندر کیا مسائل ہیں اور کیا ممکنہ حل ہو سکتے ہیں، سولوشنز ہو سکتے ہیں، یہ آئیڈیا تھا اس لیکچر سیریز کے آغاز کرنے کا۔ لیکن جیسے جیسے لیکچر سیریز آگے بڑھتی چلی گئی، اندازہ ہوا کہ مسائل جو ہیں وہ خاصے گمبھیر ہیں، اور مسائل جو ہیں وہ پریکٹیکل بھی ہیں اور تھیوریٹیکل بھی ہیں۔ تو تھیوریٹیکل مسائل جب تک حل نہ کی جائیں، عملی مسائل کو حل کرنا جو ہے وہ فضول مشق ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ اب ہم خاصی تھیوری میں جو ہے وہ جو سمجھیں کہ سفر کر رہے ہیں۔ تو لیکچر سیریز کا پس منظر کیا تھا کہ انسانیت کی بقا کے لیے سب سے اہم اکائی یا یونٹ جو ہے وہ ایک گھرانہ، ایک فیملی ہے۔ اور فیملی میں کھٹپٹ ہوتی رہتی ہے، ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن جو جدید طرز زندگی، اس کو ماڈرن وے آف لائف کہتے ہیں، اس نے اس کھٹپٹ میں بظاہر اضافہ کر دیا ہے۔ یا تو اضافہ ہو گیا یا پھر اس کھٹپٹ کے مقام یعنی فیملی کو ہی ختم کر دیا ہے۔ شادی ہوئی اور 2 مہینے کے اندر طلاق بھی ہو گئی۔ مسلمان عمومی طور پر خاندان اور گھرانوں کے حوالے سے دینی احکامات سے کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ واقف ہیں۔ مسلمانوں کو پتہ ہے کہ کس موقع پر جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کیا کیا احکامات دیے تھے۔ تاہم مسئلہ کیا ہے کہ جب ان کے خود اپنے پر بحران آتا ہے تو وہ تطبیق نہیں کر پاتے کہ کون سی بات مجھ پر جو ہے وہ جو سمجھے واقع ہوتی ہے، اور جب یہ تطبیق نہیں ہو پاتی ہے تو اپلیکیشن بھی نہیں ہو پاتا اس بات کا، اسی طرح اطلاق بھی نہیں ہو پاتا۔ تو یوں سمجھیں کہ فقہ کی کمی ہے، انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہے کہ کون سی بات جو ہے میرے لیے ریلیونٹ ہے۔ تو لیکچر سیریز کا ہدف جو تھا وہ یہ تھا کہ ایک فیملی یا گھرانے کی اصلاح کے حوالے سے جو ہے وہ مواد اکٹھا کیا جائے، اور جو ہے اس کے مقاصد کے اندر جو ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہے وہ جو شرکائے محفل ہیں ان کو ایک مسلم گھرانے کے مقصد وجود سے آگاہ کیا جائے ان کو، اور ایک مثالی مسلم گھرانے کے مختلف ممبران کے حقوق و فرائض سے واقفیت، صرف حقوق سے نہیں بلکہ فرائض سے بھی واقفیت جو ہے وہ کرائی جائے، اور مثالی رویے اور قدیم و جدید تاریخ سے کامیاب کیس اسٹڈیز کی تلاش بھی کی جائے۔ تو ابھی تو ہم ادھر ہی پہلے ہی نقطے پہ جو ہے وہ حقوق و فرائض اور مقصد وجود میں ہی جو ہے وہ زیادہ اپنے وقت صرف کیا ہے۔ پچھلے 6 لیکچر جو ہیں وہ آن لائن تربیہ اکیڈمی کا جو چینل ہے یوٹیوب میں، اس میں موجود ہیں۔ تو پہلا لیکچر جو تھا وہ پرسکون گھرانے کا قیام اور ہماری ذمہ داریاں تھا، اور میاں عبدالحمید بھائی نے پیش کیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے بقیہ 5 لیکچر جو ہے وہ میں نے پیش کیے ہیں۔ اس میں ایک جو ہے وہ پرسکون گھرانے کی تشکیل کے لیے کمیونیکیشن گیپ کے خاتمے کی اہمیت، اگرچہ اس کے اندر ہم نے کچھ نہ کچھ ڈسکس کیا ہے کمیونیکیشن گیپ کو، لیکن ابھی کچھ مٹیریل ہے جو کہ کمیونیکیشن گیپ کے حوالے سے اگلے لیکچر کے اندر میں زیر بحث لاؤں گا۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے رویوں کا پرسکون گھرانوں کی تشکیل میں کردار، ارادہ تو تھا کہ میاں بیوی اور پوری فیملی ممبرس پہ بات کی جائے، لیکن یہاں بچوں پر ہی بات رک گئی، اور بچوں کے ساتھ رویوں کے حوالے سے زیادہ بات اس لیکچر میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد چوتھا لیکچر جو تھا مثالی گھرانوں کی تشکیل میں مضبوط پرسکون ازدواجی تعلقات کا کردار، یہاں سے میاں بیوی کے تعلقات پر جو ہے وہ گفتگو ہوئی، اور جو ہے وہ پھر 5واں لیکچر بھی جو ہے وہ قرآن و سنت سے میاں بیوی کے رویوں کے حوالے سے رہنمائی، اور چھٹے لیکچر کے اندر جو ہے وہ فیمنزم سے متعلق تصورات اور گھر کا سکون۔ یہ جو 3 لیکچر جو میاں بیوی کے متعلق ہیں، ان کا تھوڑا سا میں آپ کے سامنے خلاصہ رکھ دیتا ہوں کہ جو ہے وہ چوتھا لیکچر جو تھا میاں بیوی کے درمیان کمیونیکیشن گیپ کے خاتمے کی اہمیت، اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اگر کمیونیکیشن گیپ ہو اور مزاج شناسی نہ ہو تو گھرانے میں سکون نہیں، اور گھرانہ مضبوط نہیں ہو سکتا اگر جو ہے وہ ایک دوسرے کو پہچان ہی نہ پائے میاں بیوی، اور نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ طلاق ہو جائے۔ طلاق جو ہے وہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے، اگرچہ جو ہے وہ جائز ہے، اور حالات ایسے بن جاتے ہیں بعض دفعہ کہ طلاق ہی بہتر آپشن ہوتا ہے، لیکن بے شک اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مقبوض ترین چیز طلاق ہے۔ اگر کمیونیکیشن گیپ میاں بیوی ختم نہیں کر پائے اور اس کے چکر میں طلاق جو ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی نئی نسل کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح کمیونیکیشن گیپ کو ختم کیا جاتا ہے۔
پانچواں لیکچر جو تھا وہاں اس پہ ہم نے جو بات شروع کی وہ اس طرح کی تھی کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن و سنت میں ہمارے لیے ہر شعبے میں رہنمائی ہے، اور فیملی لائف کے حوالے سے بھی اصولی اور عملی دونوں باتیں ہمارے لیے موجود ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے حوالے سے بھی قرآن حدیث میں ایک مواد موجود ہے، لیکن بات وہی ہوتی ہے کہ وہ مختلف جگہ بکھرا ہوا ہے، مختلف شکلوں میں سامنے آتا ہے۔ کوئی جو ہے وہ واٹس ایپ کا میسج آتا ہے، کوئی ای میل آتی ہے جس میں ایک حدیث ہوتی ہے۔ اب وہ ایک حدیث پارٹ آف دا پیکیج ہے، لیکن آتی وہ ایک حدیث ہے، جس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ بعض دفعہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ تو ایسا مسئلہ ہے اور یہ عورت جو ہے وہ ناقص العقل، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں آتی ہیں جو کہ پوری پورٹری نہیں کرتی کہ شریعت کا موقف عورت کے متعلق کیا ہے۔ تو جو ہے وہ عورت کے حوالے سے غلط قسم کا اسٹیریوٹائپ اگر مرد کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ عورت جاہل ہوتی ہے، اسے کچھ عقل نہیں ہے، اور جو ہے وہ اس نے جو ہے مروا دیا، اس نے جنت سے نکلوا دیا، ایسی ایسی باتیں اگر موجود ہوں تو پھر وہ ساری زندگی جو ہے نا وہ اس غلط اسٹیریوٹائپ کے تحت جو ہے نا وہ اپنی بیوی کے ساتھ غلط رویہ رکھتا ہے۔ تو اس لیکچر کے اندر ہم نے اس بات کا آغاز کیا کہ اب اس اسٹیریوٹائپ کے متعلق ہم اسلام کا ہول پیکج جو ہے وہ عورت کے متعلق کیا رائے رکھتا ہے اس پہ بات کریں۔ تو مثالی رویوں کے لیے غلط قسم کے تصورات سے دماغ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے عورت کو حقیقی معنوں میں عزت نفس اور آزادی دی ہے، اور جو عورت کے اندر خرابیاں نظر آتی ہیں اس کی نسوانیت کے نتیجے میں اصل میں اسی کی وجہ سے جو ہے وہ عورت نسل نو کی نئی نسل کی تیاری کے لیے رات دن قربان کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ پانچویں لیکچر جو ہے وہ ہمارا ادھورا رہ گیا۔ ہم نے اچھے خاصے نکات پہ بات کی، لیکن پھر بھی کچھ حدیثیں تھیں جن پر ہم بات نہیں کر پائے۔ لیکن پانچویں لیکچر کا جو مجھے فیڈ بیک ملا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرا تاثر یہ بنا کہ ایک تو یہ بات ہے کہ عورت کے حوالے سے مرد کے ذہن میں غلط اسٹیریوٹائپ ہے، غلط تصور ہے۔ لیکن دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عورت کے دماغ میں اسلام کے حوالے سے غلط تصورات ہیں۔ یعنی کہ اگر یہ بات ہے کہ مرد کے دماغ میں غلط باتیں ہیں جس کی وجہ سے خاندان کمزور ہوتا ہے، تو عورت کے دماغ میں بھی غلط باتیں ہیں جس کی وجہ سے خاندان کمزور ہوتا ہے، تو اس کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے۔ تو چھٹا لیکچر جو نے بات کی وہ فیمنزم سے متعلق تصورات اور گھر کا سکون تھا، اور اس میں ہم نے بات کی کہ اگر اسلام کے متعلق شکوک دل میں گھر کر دیں تو مرد اور عورت اپنا رول ادا نہیں کر پائیں گے۔ پانچواں لیکچر مردوں کے حوالے سے تھا، تو چھٹا لیکچر جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے تھا۔ گھرانہ اس صورت میں شدید جو ہے وہ نقصان سفر کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی دی گئی شریعت پر اعتماد کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے کے انسان کے مسائل سے واقف تھے اور آج کے انسان کے جو ماڈرن مین کے اور ماڈرن وومن کے مسائل سے واقف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ماضی کی ضروریات سے بھی واقف تھے، حال اور مستقبل کی ضروریات سے بھی بخوبی واقف ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ ہم نے بات کی تھی، اور اس کے تناظر میں جو ہے وہ کئی معاملات زیر بحث آئے تھے کہ دیت کا مسئلہ، جیسے کہ خاتون کی آدھی دیت ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کیا راز ہے، مختلف حکمتیں ہیں جو ہم نے زیر بحث جو ہے وہ لائے تھے۔ آج جو ہے وہ ساتواں لیکچر ہے، اور فیمنزم کے متعلق تصورات اور گھر کا سکون پارٹ 2 جو ہے وہ آج کی نشست کا جو ہے وہ عنوان ہے۔ اس کے اندر جو ہے ہم متفرق موضوعات پر ڈسکشن کریں گے۔ سب سے پہلے میں آغاز کروں گا کچھ اچھی کتب کی طرف میں اشارہ کروں گا، پھر میں مغربی عورت کے المیہ پہ بات کروں گا، مسلم دنیا میں حقوق نسواں کی تحریک کے پیچھے طاقتوں میں بات کروں گا، اور اسلام میں عورت کے حقوق کی چند مزید مثالیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو اس طرح جو ہے یہ لیکچر جو ہے وہ ان 4 نکات کے میں جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ اپنے مواد کو پیش کرے گا۔ سب سے پہلے چند اچھی کتب کی طرف نشاندہی۔ دیکھیں کسی نے کہا تھا کہ یو ڈو ناٹ ہیو ٹو برن بکس ٹو ڈسٹروائے اے کلچر، جسٹ گیٹ پیپل ٹو اسٹاپ ریڈنگ دیم۔ کتابیں جلانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا ماحول پیدا کر دیں کہ لوگ کتابیں پڑھنا ہی چھوڑ دیں۔ تو یہ وہ المیہ ہے جو کہ پچھلی نسل کا بھی تھا۔ پچھلی نسل جو ہے وہ تعلیم کی نایابی کی وجہ سے جو ہے وہ کتابیں نہیں پڑھ سکی۔ نئی نسل جو ہے وہ او لیول اور اے لیول والی ہے، اس کا حال یہ ہے کہ وہ اردو نہیں پڑھ سکتی ہے۔ تو جو سارا لٹریچر ہے وہ جو ہے وہ جو ہمارے قریب ترین لٹریچر ہے وہ اردو میں لکھا گیا، وہ ہماری نئی نسل کے لیے ان ریڈیبل بن گیا ہے، ہماری اپنی ذاتی کوتاہی کی وجہ سے ہم نے اس چیز کی قدر نہیں کی۔ تو بکس آر ویپن ان دا وار آف آئیڈیاز۔ واٹس ایپ کی پوسٹ جو ہے وہ کتنی بھی قیمتی ہو لیکن وہ کتاب کا نعمت بدل نہیں ہو سکتی۔ کتاب باقاعدہ ایک جو ہے وہ پورے فرد کے کسی موضوع پر جو ہے وہ اور کسی مسئلے پر جو ہے تصورات کو کمپائل کرتی ہے۔
تو اگر آپ اقتباسات نکال کر بھیجتے رہیں تو وہ شاید کچھ کام آ جائیں، لیکن بہرحال پورا جو فریم ورک ہے وہ پوری کتاب پڑھنے کے بعد ہی سامنے آتا ہے۔ تو اسلام اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے چند کتابیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک کتاب جو ہے وہ مولانا مودودی کی حقوق الزوجین، یہ تقسیم ہند سے پہلے لکھی گئی تھی، اور اس کے اندر جو ہے وہ تقسیم ہند سے پہلے مسلم سوسائٹی تھی، اس کے کیا کیا مسائل تھے وہ سارے کے سارے زیر بحث ہیں، اور اچھے انداز میں حقوق و فرائض کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے۔ پردہ، یہ شہرہ آفاق کتاب ہے مولانا مودودی کی، جس کے اندر جو ہے وہ ڈیفنس کے بجائے جو ہے وہ اٹیک کر کے جو ہے وہ اسلام کی برتری کو جو ہے وہ مولانا نے ثابت کیا ہے خواتین کی ڈومین میں دنیا میں۔ اسی طرح اسلامی معاشرے میں عورت کا مقام جو امین احسن اصلاحی صاحب کی کتاب ہے، مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے پورا بتایا کہ کس طرح پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ، اگر آپ اس کتاب کے مندرجات کو دیکھیں تو فحاشی اور جو ہے وہ کس طرح ہمارے جو ہے وہ نعرے کیا تھے، اور کس طرح ہم بتدریج جو ہے وہ اسلام سے دور ہوتے چلے گئے، پھر انہیں جوابات دینے کی کوشش کی، ان باتوں کی جو دلائل جو ہے وہ سیکولر لوگ پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک کتاب ہے مسلمان عورت، یہ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے، بہت معلوماتی کتاب ہے، اور جو ہے وہ یہ جو ہے وہ جب اسلام پر جو ہے حملے شروع ہوئے تو ان کے جواب میں جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنے اسٹائل سے جو ہے زبردست طریقے کے اسٹائل سے مرتب کیے۔ اسی طرح جو ہے عورت اسلامی معاشرے میں، یہ سید جلال الدین عمری صاحب جو ابھی جماعت اسلامی ہند کے جو سابق امیر ہوئے ہیں، یہ پہلے جماعت اسلامی کے ہند کے امیر تھے، تو انہوں نے لکھی ہے عورت اسلامی معاشرے میں اور اسلام میں عورت کے حقوق، یہ دونوں جلال الدین عمری صاحب کی ہیں۔ یہ کتابیں جو ہیں وہ براہ راست بہت سارے مسائل پر جو ہے وہ گفتگو کرتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ عورت مغرب اور اسلام، یہ IPS نے چھاپی ہے، سرور جمال اسمعی صاحب نے لکھی ہے، اور بہت اچھے انداز میں جو ہے وہ انہوں نے مغرب کے دو رنگیوں کو بے نقاب کیا اور مغرب کی کمزوریوں کو آشکار کیا ہے۔ اسی طرح مریم جمیلہ بہن جو کہ پہلے یہودیاں تھیں، انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر لاہور آ گئیں، ان کی کتابیں چھوٹی کتابیں اسلام اینڈ دا مسلم وومن ٹوڈے، تو یہ کتابیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ اور بھی کتابیں ہیں، نعیم صدیقی صاحب کی کتابیں۔ دیکھیں ایک کتابوں کی کیٹیگری وہ ہے جس کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو قرآن اور حدیث مل جائیں گی، بہشتی عورت، مسلم خاتون، اس طرح کی کتابیں جس کے اندر جو ہے، لیکن یہ کتابیں وہ ہیں جو مغرب سے آنے والے فلسفوں کا جواب دیتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ایک مقابلہ ہے، ایک جو ہے وہ کشمکش ہے جو ان کتابوں کے اندر جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی۔ ایک تو روایتی کتاب ہوتی ہے نا، جس کے اندر آپ کو بس فضائل پتہ چل جاتے ہیں، آپ کو کچھ جو ہے وہ ان کی اپنی ویلیو ہے، لیکن جو ہمیں جنگ درپیش ہے اس کے اندر ویپنز جو ہیں وہ ویپن آئیڈیاز کے ویپن جو ہے وہ اصل میں یہ کتابیں ہیں۔ اب آپ اپنی اپنی دماغ کو کھنگال لیں کہ آپ میں سے کس کس نے ان کتابوں میں سے کس کس کو پڑھا ہوا ہے۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے بہت ساری کتابوں کو پڑھا ہوا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اندر ہی اندر جو ہے نا رول رہے ہیں، اندر ہی اندر ہمارے سامنے جو ہے وہ کوئی فتنہ پرور شخصیت جو ہے نا کوئی پھل جڑی چھوڑ دیتی ہے، کوئی اعتراض جڑ دیتا ہے، کوئی سوال اٹھا دیتا ہے، کتابیں ہم نے پڑھی ہوئی نہیں ہیں، اب پریشان حال دل کے اندر لے کر بیٹھے رہتے ہیں کہ اللہ آپ یہ بات دین حق بالکل یہی ہے، لیکن اس کا جواب سمجھ میں نہیں آتا کیا جواب ہے۔ تو جوابات جو ہے نا وہ اسی کو ملتے ہیں جو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو ہے وہ یعنی کہ دعا کے ساتھ جو ہے وہ دوا بھی کرنی ہوتی ہے۔ تو اب جو ہے وہ میں نے ابتدائی طور پہ آپ کے سامنے کچھ کتابوں کی نشاندہی کر دی ہے، اگر آپ کو جب یہ یوٹیوب پہ آ جائے گا تو آپ بعد میں بھی ان کتابوں کے نام دیکھ سکتے ہیں، اور یہ سب کی سب کتابیں جو ہیں وہ آپ کو مفت میں مل سکتی ہیں، کیونکہ ای بکس کی شکلیں موجود ہیں۔ صرف گوگل میں لکھیں ان کتابوں کے نام، کوئی نہ کوئی ویب سائٹ ایسی مل جائے گی جہاں یہ PDF کی شکلیں موجود ہیں، اور آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کریں اور مزے سے پڑھیں۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کو بہت پیسے بھی خرچ کرنے پڑ رہے ہیں، یا مجھے بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑ رہے ہیں، مفت ہے ہر چیز، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آن لائن میسر کر دیے، صرف جو ہے وہ پیاسا جو ہے وہ کنویں تک پہنچ جائے، اصل چیز جو ہے نا وہ یہ ہے۔ اب ہم جو ہے وہ اگلے پارٹ پہ آتے ہیں اس لیکچر کے، زن سے نازن تک کا سفر۔ زن سے نازن، آپ بول رہے ہوں گے نازن کیا؟ زن تو مجھے پتا ہے، نازن کیا ہے؟ اصل میں یہ اصطلاح جو ہے وہ علامہ اقبال کی اصطلاح ہے،
علامہ اقبال کی مشہور نظم ہے چھوٹی سی عورت اور تعلیم. عورت اور تعلیم کے اندر علامہ اقبال نے فرمایا تھا تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ عمومت ہے حضرت انسان کے لیے اس کا ثمر موت. جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت. بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت. تو اب اس کے اندر جو ہے وہ نازن آ گئی نا, جس علم کی تاثیر سے. بغیر یہ کہ تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ عمومت, یعنی کہ تہذیب فرنگی ویسٹرن کلچر ویسٹرن سویلائزیشن کیا ہے, ماں کی موت ہے. ماں, یا انگریزی میں اگر دوسرا لفظ کہیں ڈیتھ آف مدرہڈ ہے. تو جو ہے وہ اگر تہذیب فرنگی اگر اس چیز کا نام ہے تو اس کا مطلب حضرت انسان تو گیا, اس کی موت تو واقع ہو گئی. یہ کیسا علم ہے جو سے جو ہے وہ عورت جو ہے وہ عورت نہیں رہتی ہے. تو یہ علم تو جو ہے وہ اصل میں ارباب نظر کی نظر میں موت ہے. یہ علم نہیں ہے بلکہ یہ موت ہے. اگر مدرسہ زن جو ہے وہ دین سے بیگانہ ہو جائے اور جو ہے لبرل ہو جائے تو پھر جو ہے وہ یہ علم و ہنر اصل میں موت ہے. تو موت موت موت, آخری تینوں جو دونوں یعنی کہ تینوں اشعار کے جو دوسرا مصرع ہے اس اختتام جو ہے موت پہ ہو رہا ہے. تو جو ہے وہ یہ صورتحال بنتی ہے کہ جو ہے وہ عورت اور تعلیم کے نتیجے کے اندر کہ جو ہے وہ ڈیتھ آف مدرہڈ جو ہے واقع ہوتا ہے. بچے جو ہے وہ جو کہ فطرت یعنی کہ انسانی جو ہے وہ تمدن, انسانی تہذیب, انسانی نسل کی بقا جو عورت سے وابستہ ہے, تو پھر عورت جو ہے وہ پیٹس کو پالتی ہے, بچے جو ہے وہ بچوں سے دور ہوتی چلی جاتی ہے. تو زن سے نازن تک کا سفر جو ہے وہ علامہ اقبال نے بھی اسی مسئلے کو دیکھا اور مولانا مودودی بھی اسی مسئلے کو دیکھ رہے تھے. مولانا مودودی نے جو ہے نا وہ علامہ اقبال نے جو کلام میں اپنی بات کی, شاعری میں بات کی, مولانا جو ہے وہ اس کو نثر میں بات کر رہے تھے. پردہ کے اندر جو ہے انہوں نے یہ بات لکھی, یہاں سے میں پڑھوں گا. مغرب نے عورت کو جو کچھ دیا ہے عورت کی حیثیت سے نہیں دیا ہے بلکہ مرد بنا کر دیا ہے. عورت در حقیقت اب بھی اس کی نگاہ میں ویسی ہی ذلیل ہے جیسی پرانی دور جاہلیت میں تھی. گھر کی ملکہ, شوہر کی بیوی, بچوں کی ماں, ایک اصلی اور حقیقی عورت کے لیے اب بھی کوئی عزت نہیں ہے. مغرب میں حقیقی عورت کے لیے اب بھی کوئی عزت نہیں. عزت اگر ہے تو اس مرد مؤنث یا زن مذکر, مرد مؤنث یعنی کہ مرد ہے, یعنی کہ وہ عورت مرد بن گئی ہے, تو مرد مؤنث یا زن مذکر کے لیے جو جسمانی حیثیت سے تو عورت مگر دماغی اور ذہنی حیثیت سے مرد ہو اور تمدن و معاشرت میں مرد ہی کیسے کام کرے. ظاہر انوست یعنی کہ عورت پن کی عزت نہیں ہے, رجولیت کی عزت ہے, مردانہ پن کی عزت ہے. پھر احساس پستی کی ذہنی الجھن کا کھلا ثبوت یہ ہے کہ مغربی عورت مردانہ لباس فخر کے ساتھ پہنتی ہے, حالانکہ کوئی مرد زنانہ لباس پہن کر برسر عام آنے کا خیال نہیں کر سکتا. بیوی بننا لاکھوں مغربی عورتوں کے نزدیک موجب ذلت ہے, حالانکہ شوہر بننا کسی مرد کے نزدیک ذلت کا موجب نہیں. مردانہ کام کرنے میں عورتیں عزت محسوس کرتی ہیں, حالانکہ خانہ داری اور پرورش اطفال جیسے خالی زنانہ کاموں میں کوئی مرد عزت محسوس نہیں کرتا. پس بلا خوف تردید کہا جا سکتا ہے کہ مغرب نے عورت کو بحیثیت عورت کے کوئی عزت نہیں دی ہے. یہ سارا کام اسلام اور صرف اسلام نے کیا ہے کہ عورت کو تمدن و معاشرت میں اس کے فطری مقام پر رکھ کر عزت و شرف کا مرتبہ ادا کیا اور صحیح معنوں میں انوست یعنی کہ فیمیل شپ کے درجے کو بلند کر دیا. اسلامی تمدن عورت کو عورت اور مرد کو مرد رکھ کر دونوں سے الگ الگ وہی کام لیتا ہے جس کے لیے فطرت نے اسے بنایا ہے. پھر ہر ایک کو اس کی جگہ پر ہی رکھتے ہوئے عزت اور ترقی اور کامیابی کے یکساں مواقع بہم پہنچاتا ہے. اس کی نگاہ میں انوست اور رجولیت, فیمیل شپ اور میل شپ دونوں انسانیت کے ضروری اجزاء ہیں. تو اب آپ دیکھ لیں کہ علامہ اقبال تو نازن کا لفظ استعمال کر رہے تھے, یہاں زن مذکر اور جو ہے وہ اصطلاح مولانا نے استعمال کر لی کہ جو ہے وہ زن جو ہے وہ مذکر بن گئی یا مرد مؤنث, یعنی کہ ایک مرد ہے عورت جو مرد بن گئی ہے لیکن اصل میں وہ مؤنث ہے. تو یہ دو اور اصطلاحات آ گئی ہیں. اچھا, مولانا نے پردہ کے اندر ایک اور بات اٹھائی ہے, دیکھیں یہ بالکل صحیح اقتباس طویل ہے لیکن بڑی قیمتی باتیں جو اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں. 2 پیراگراف ہیں, شاندار پیراگراف ہیں. اب یہ بات ایک معمولی عقل کا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ اگر عورت اور مرد دونوں کی جسمانی اور دماغی قوت و استعداد بالکل مساوی بھی ہے تب بھی
فطرت نے دونوں پر مساوی بار نہیں ڈالا ہے. بقائے نو کی خدمت میں تخم ریزی کے سوا اور کوئی کام مرد کے سپرد نہیں کیا گیا. مرد کا کام جس طرح کسان کا کام بیج ڈالنا ہے, مرد کا کام بھی تخم ڈالنا ہے. اس کے بعد مرد کا کوئی کام نہیں ہے اولاد کی پیدائش میں. اس کے بعد وہ بالکل آزاد ہے, زندگی کے جس شعبے میں چاہے کام کرے. بخلاف اس کے اس خدمت کا پورا بار عورت پر ڈال دیا گیا ہے. اسی بار کے سنبھالنے کے لیے اس کو اس وقت سے مستعد کیا جاتا ہے جبکہ وہ ماں کے پیٹ میں محض ایک مدغہ گوشت ہوتی ہے. اس کے لیے اس کے جسم کی ساری مشین موضوع کی جاتی ہے. اس کے لیے اس پر جوانی کے پورے زمانے میں ایام ماہواری کے دورے آتے ہیں جو ہر مہینے میں 3 سے لے کر 7 یا 10 دن اس کو کسی بڑی ذمہ داری کا بار سنبھالنے اور کوئی اہم جسمانی یا دماغی محنت کرنے کے قابل نہیں رکھتے. اسی کے لیے اس پر حمل اور مابعد حمل کا پورا 1 سال سختیاں جھیلتے گزرتا ہے جس میں وہ در حقیقت نیم جاں ہوتی ہے. اسی کے لیے اس پر رضاعت کے پورے 2 سال اس طرح گزرتے ہیں کہ وہ اپنے خون سے انسانیت کی کھیتی کو سینچتی ہے اور اسے اپنے سینے کی نہروں سے سیراب کرتی ہے. اسی کے لیے اس پر بچے کی ابتدائی پرورش کے کئی سال اس محنت و مشقت میں گزرتے ہیں کہ اس پر رات کی نیند اور دن کی آسائش حرام ہوتی ہے اور وہ اپنی راحت, اپنے لطف, اپنی خوشی, اپنی خواہشات, غرض ہر چیز کو آنے والی نسل پر قربان کر دیتی ہے. یہ عورت کا کنٹریبیوشن ہے نسل انسانی کے بڑھانے کے لیے. جب حال یہ تو غور کیجیے عدل کا تقاضا کیا ہے. کیا عدل یہی کہ عورت نے سے ان فطری ذمہ داریوں کی بجاوری کا بھی مطالبہ کیا جائے جس میں مرد اس کا شریک نہیں ہے, اور پھر اس تمدنی ذمہ داری کا بوجھ بھی اس پر مرد کے برابر ڈال دیا جائے جن کو سنبھالنے کے لیے مرد فطرت کی تمام ذمہ داریوں سے آزاد رکھا گیا ہے. اس عورت سے کہا جائے کہ تو وہ ساری مصیبتیں برداشت کر جو فطرت نے تیرے اوپر ڈالی ہیں, اور پھر ہمارے ساتھ آ کر روزی کمانے کی مشقتیں بھی اٹھا. سیاست اور عدالت اور صنعت و حرفت اور تجارت و زراعت اور قیام امن اور مدافعت وطن کی خدمتوں میں بھی برابر کا حصہ لے. ہماری سوسائٹی میں آ کر ہمارا دل بھی بہلا اور ہمارے لیے عیش و مسرت اور لطف و لذت کے سامان فراہم کر. یہ عدل نہیں ظلم ہے, مساوات نہیں سری نامساوات ہے. عدل کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے کہ جس پر فطرت نے بہت زیادہ بار ڈالا ہے اس کو تمدن کے ہلکے اور سبک کام سپرد کیے جائیں. جس پر فطرت نے کوئی بار نہیں ڈالا اس پر تمدن کی اہم اور زیادہ محنت طلب ذمہ داریوں کا بار ڈالا جائے اور اسی کے سپرد یہ خدمت بھی کی جائے کہ وہ خاندان کی پرورش اور اس کی حفاظت کرے. اب دیکھیں یہی بات ہے نا جس کو جو ہے اسلام سمجھانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن جدید جو ہے معاشرہ اس کو سمجھنے سے آ رہی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ اب بچے پیدا نہیں ہو رہے. اب بچے پیدا نہیں ہو رہے تو پریشان ہے کہ ہماری جو ہے وہ آبادی کم ہو رہی ہے. آبادی کم ہو رہی ہے تو اب آفر کرتے ہیں کہ جو ہے پیسے لو اور جو ہے بچے پیدا کرو. یہ مغرب میں ہو رہا ہے, اب جاپان میں بھی ہو رہا ہے. تو اب جو اصطلاحات ہیں نازن, مرد مؤنث یا زن مذکر, اس کے لیے انگریزی میں اصطلاح جو ہے وہ سپر وومن کی ہے. ویکیپیڈیا میں جو ہے سپر وومن کی اصطلاح سوشیولوجی میں کس لیے, ان سوشیولوجی سپر وومن آلسو سم ٹائمز کالڈ سپر موم is a western woman who works hard to manage multiple roles of a worker, a homemaker, a volunteer, a student or other such time intensive occupation. تو یہ سپر وومن ہوتی ہے مغرب کی اصطلاح میں, جو بیچاری جو ہے وہ گھر میں بھی لگی ہوئی ہے, باہر بھی لگی ہوئی ہے, بس کام اس کو کرنا ہے. تو یہ جس کو مولانا زن مذکر یا مرد مؤنث کا ہے اور علامہ نے اس کو نازن کا ہے. تو اب اس کی کیا صورت حال ہے؟ اس یہ رول غیر فطری ہے, چنانچہ آج کی عورت اس رول سے بیزار ہے. میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بی بی سی نیوز 13 جون 2002 کی جو ہے وہ نیوز رکھتا ہوں. اس کے اندر جو ہے وہ کچھ اور باتیں بھی ہیں لیکن ان سب سے اسلام کی حقانیت ثابت ہوگی. لیکن جو ہم بات کر رہے ہیں ہمارا بھی وہ کیا ہے, سپر وومن سے عورت کی بیزاری, یہ ایشو ہے نا. تو اب جو ہے وہ ہیڈنگ جو ہے وہ یہ تھی کہ 1 in 4 women has office sex. یہ کہتے ہیں باہر نکلو. تو برطانیہ میں کیا صورتحال ہے کہ آفس سیکس جو ہے 25% عورتیں کرتی ہیں. At least in 1 in 4 women has had a sexual relation with a work colleague according to a new survey. 28% of 5,000 working women polled by Top Sante magazine. یعنی کہ یہ ڈیٹا کیسے آیا ہے, ایک میگزین ہے جس کا نام ہے ٹاپ سانتے, اس نے 5,000 ورکنگ وومن کا سروے کیا اور اس کے نتیجے میں اسے پتا چلا کہ 5,000 کا اگر 4 میں سے ایک کر رہی ہے تو 5,000 جو رسپونڈنٹس تھے ان میں سے 1250 نے کہا کہ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنے کولیگ سے سیکس کرتے ہیں. اچھا 10% said they had a fling with their manager with 11% of these going on to marry him. یعنی کہ پھر باس کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں وہ 11% ایسی ہیں جو کہ
اپنے باس سے جو ہے وہ شادی کی طرف بھی جا رہی ہیں. بٹ only 12% were subsequently promoted in a sign that the supposed career benefits of sleeping with the boss may have been overstated. لیکن 100 میں سے 12% خواتین ایسی تھی جنہوں نے باس کے نخرے اٹھانے کے باوجود بھی ترقی پائی. یہ اس کے بعد بی بی سی جو ہے وہ مزید کیا لکھتا ہے. However, 1 in 5 women said, اب کچھ اور بھی تھی میں نے کچھ اسکپ کیا ہے. However, 1 in 5 women said they would be prepared to flirt with the boss in order to boost their job prospect. Job prospects میں اپنے کیریئر میں اضافے کے لیے باس کے ساتھ فلرٹ 20% خواتین کرنے کے لیے تیار ہیں. The survey confirmed that flirting in the workplace is widespread, with 3/4 of working women saying they have flirted with colleagues. 3/4 ہو گیا ٹھیک ہے. فلرٹ کم از کم تو 3/4 ہے اور 1/4 جو ہے وہ سیکشل ریلیشن تک بات پہنچتی ہے. A majority of respondents said they believed flirting was good for their health and confidence, but most said juggling the competing demands of home and the workplace was harming their health. اب جو بات آ گئی وہ آ گئی سپر وومن کی. But most said juggling the competing demands of home and workplace was harming their health. اس کے بعد ہے work life balance. A majority said they felt stress out most of the time, expressing fear that their family lives were being driven to break point. Women who returned to work after childbirth said they found managing their dual roles as worker and mother more difficult than they had expected. ایک ماں اور ایک ورکر کے دونوں کے رول نبھانا بہت مشکل ہے. ٹاپ سانتے ایڈیٹر جولیٹ کیلو raised concern over the rise of do it all female role. یہ سپر وومن ہے, do it all models who appear to effortlessly balance successful professional careers with fulfilling family life. تو یہ کیا کہتی ہیں ٹاپ سانتے کی ایڈیٹر؟ یہ کہتی ہیں super women role models are not at all helpful to ordinary working women who do not have an army of people from nannies, personal secretaries, cleaners and hairdresser to support them. تو یہ سپر وومن کا جو رول جو ماڈل بتاتے ہیں یہ نارمل ورکنگ وومن کے لیے تو ہے ہی نہیں. ان کے پاس کوئی ظفر موج نہیں ہے کہ نینی ہے اور یہ ہیئر ڈریسر ہے, کلینر ہے. وہ تو بیچاری گھر کا صفائی بھی انہیں کرنی ہے, نینی بھی انہیں بننا ہے, باہر بھی جاب انہیں کرنی ہے. تو پھر جو ہے وہ اس خاتون نے جو کہ ٹاپ سانٹے ایڈیٹر کی میگزین کی ایڈیٹر ہے, اس نے جملہ لکھا, اٹس ٹائم فار سپر وومن ٹو بی پٹ بیک ان ہر باکس. اب وقت آ گیا ہے کہ سپر وومن کے مسئلے کو ختم کیا جائے. یہ وہ تصورات ہیں جو کہ مغرب ہماری مشرق کی عورت کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے. خود تباہ ہوئے ہیں اور جو ہے وہ اس تباہی کے راستے پر ہمیں گامزن کرنے کی بات کرتے ہیں. خود کی عورتیں جو ہیں وہ ان چیزوں سے بیزار ہیں اور وہ ہماری عورتوں کو جو ہے وہ ان راستوں کی جو ہے وہ لذتوں سے آشنا کرانا چاہتے ہیں. اچھا, یہ خبر جو ہے وہ ڈان کے اندر آئی, یعنی بی بی سی میں جو سانتے میگزین کی آئی, تو ڈان نے جو ہے وہ فلرٹنگ وغیرہ ہوا تو سب آؤٹ کر دیا, لیکن جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ کچھ اور باتیں بھی جو ہے وہ اس کے اندر ہیں. تو اس کے اندر جو ہے وہ لندن June 12 an overwhelming 94% of Britain working women are tired of superwoman role. یعنی 5000 جو خواتین تھیں انٹرویو لیا گیا, 94% ان میں سے خواتین جو ہے سپر وومن رول سے وہ بیزار ہیں. اچھا, پھر وہی جنگلنگ وہ بھی ایک میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. لیکن women today have pressure cooker lifestyle, constantly running from one chore to the next. No wonder they are becoming more aggressive. جب آپ کے پاس اتنا ٹینشن ہوگا تو ایگریسو ہوں گی. تو جو ہے وہ اسی وجہ سے اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ کیلو نے لکھا بولا ہے, کیلو ایڈڈ دیٹ اسٹریس ایکسپلینڈ وائی دیئر واز نو سسٹرہڈ فیلنگ بٹوین ورکنگ وومن. ورکنگ وومن کے درمیان سسٹرہڈ نہیں ہے بلکہ کیا ہے, کمپٹیشن ہے. with 80% saying other women were their worst enemies in the workplace. یعنی کہ ایک تو یہ کہ تمام خواتین بیچاری بے بس ہیں تو ایک دوسرے کے کام آئیں گی ورکنگ انوائرمنٹ میں. وہ کہہ رہے ہیں بدترین انیمی ہماری اگر کوئی ہے ہمارے آفس میں تو وہ دوسری عورت ہے. The survey showed if finances allowed 48% of working women would choose to be a woman of their job. چھوڑ دیں گی اگر صرف فائنانسز آ جائیں. 32% are homemaker and only 20% of career women. تو جو ہے وہ 20% جو ہے وہ پھر بھی کیریئر وومن رہیں گی, لیکن بقیہ سب تو بیزار ہیں. تو یہ جو ہے وہ انٹرویو 5000 ورکنگ وومن سے ہوا تھا انگلینڈ کے اندر, اسکاٹ لینڈ کے اندر, ویلز کے اندر, ناردرن آئرلینڈ کے اندر. رائٹر نے یہ رپورٹ کیا تھا. یہ پھر ہماری اردو کتاب کے اندر جو میں نے صفحہ جمال اسمعی کی تھی اس کے اندر بھی پھر انہوں نے ترجمہ اس پورے آرٹیکل کا ڈالا. اچھا, اب ایک طرف تو یہ مسئلہ ہے کہ یہ جو سپر وومن کا کانسیپٹ جو ہے برطانوی خواتین اس سے بیزار ہیں,
تو دوسری طرف یہ بھی بات ہے کہ وائی آر سو مینی ماڈرن برٹش کیریئر وومین کنورٹنگ ٹو اسلام. یہ 28 اکتوبر 2010 کی خبر ہے, ڈیلی میل نے اس کو رپورٹ کیا ہے. جب یہ ہوا کہ ٹونی بلیئر جو برطانوی وزیر اعظم تھے, ان کی جو ہے وہ سسٹر ان لا نے, جو کہ لارن بوتھ ہیں, جرنلسٹ تھیں, انہوں نے اسلام قبول کیا. تو جب وہ اسلام قبول کیا تو سب کے کان کھڑے ہو گئے کہ اتنی, یعنی کہ ٹونی بلیئر کی سسٹر ان لا ایک بات ہے, لیکن ایک بہت بڑی جرنلسٹ بھی تھی, اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور پھر دیکھا گیا تو پتا چلا کہ اچھی خاصی کیریئر وومن جو ہے وہ کیا کر رہی ہیں, اسلام قبول کر رہی ہیں. تو اتنی یہ بہرحال جو ہے نا وہ اتنے پروپیگنڈے اور اتنے سارے جو ہے وہ ہماری غلط حرکتوں کے باوجود جو ہم غلط میسیجز دیتے ہیں اپنے غلط کردار سے, اسلام قبول کرنے والے جو ہیں وہ اسلام تک پہنچ رہے ہیں. لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے والی کون ہے؟ برٹش کیریئر وومن ہے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جس راستے کی وہ مسافر ہیں وہ کتنا ذلت آمیز ہے, کتنا تکلیف دہ ہے, اور اسلام جو ہے وہ جس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ کتنا پرسکون ہے. تو یہ مغرب اور اسلام جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ اردو کے اندر ڈان کے آرٹیکل کا ترجمہ جو ہے سانتے میگزین کے, تو وہ سرور جمال اسمعی صاحب کی کتاب ہے, عورت مغرب اور اسلام, انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈی کی. تو اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو, اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو اچھی خاصی معلومات, کیونکہ پبلیکیشن زیادہ پرانی نہیں ہے تو آپ کو خاصی لیٹسٹ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں. تو اس کے تعارف کے اندر جو ہے وہ سرور جمال اسمعی صاحب نے بتایا کہ کیا عورتوں کا کام بس بچے پالنا اور چولہا جھونکنا ہے؟ ہم اپنی نصف آبادی کو گھر میں بند رکھ کر بلا کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ مغرب کی ترقی کا راز معاشی جدوجہد میں عورتوں کی شرکت میں مضمر ہے. جب تک عورتیں مردوں کی شانہ بشانہ زندگی کے ہر میدان میں کام نہ کریں ترقی ممکن نہیں ہے. یہ فقرے ہم اکثر سنتے رہے ہیں, کیا واقعی ایسا ہے؟ تو جو ہے وہ اس مطالعے کے اندر جو ہے وہ اس مسئلے کو جو ہے وہ ایڈریس کیا گیا ہے. اگر آپ کو موقع ملے تو اس کتاب کو دیکھ لیں. اس کے جو مندرجات ہیں اس کے اندر پروفیسر انیس صاحب نے جو ہے حقوق نسواں پہ چند زمینی حقائق بیان کیے ہیں, اور پھر جو ہے وہ مختلف جو چیپٹرز جو ہیں وہ اس کے اندر یہ چیپٹر دیکھیں گے, تحریک نسواں اور اسلام مغربی خواتین کے قبول اسلام کے اصل اسباب. یہ بہت اچھا چیپٹر ہے, اسلام بہتر انتخاب کیوں مغربی ماہرین اور نو مسلم خواتین کا اظہار خیال. تو یہ کتاب جو ہے وہ آن لائن اویلیبل ہے, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو پڑھیں, اتنی زیادہ موٹی بھی نہیں ہے. لیکن اب یہ تو بات ہو گئی کہ ورکنگ وومن بیچاری بیزار ہے, اس کو بچے بھی پالنے ہیں, اس کو گھر بھی سنبھالنا ہے اور جاب بھی کرنی ہے. لیکن ایک ایکسیپشنز تو ہے نا. بہرحال ایک عورت ہے جو شادی شدہ ہے لیکن اس کا بچہ نہیں ہو سکا, ایک عورت ہے اس کی شادی نہیں ہو پا رہی, رشتے آتے ہیں لیکن بات آگے نہیں بڑھتی. یہ خاتون کیا کرے بیچاری؟ کیا گھر میں بیٹھی رہے؟ کیا یہ جاب کرنا چاہے تو کیا جاب اسلام نے اس پر حرام کی ہے؟ اب سوال جو ہے وہ یہ وہ سوال تھا جو کہ عثمان بھائی نے آخری نشست کے اندر یہ سوال ریز کیا تھا. اسی کی بنیاد پر جو ہے وہ پوری ابھی تک جو گفتگو آپ دیکھ رہے ہیں ورکنگ وومن کے بارے سے میں کر رہا ہوں. یہ خاتون کیا کرے؟ تو عربی کے اندر جو یوسف صاحب کی کتاب ہے, شیخ یوسف کی دا اسٹیٹس آف وومن ان اسلام, اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا گیا ہے. اس کا آخری چیپٹر جو ہے وہ اس کے جو کانٹینٹ ہے اس کے ٹاپکس کیا کیا ہیں؟ دا وومن ایز اے ممبر آف دا سوسائٹی, فیملی نہیں سوسائٹی کی بات ہو رہی ہے. Those who exaggerate about women's work and the misconceptions concerning them, the reply concerning these misconceptions, the harmful effect when a woman is involved in man work without restriction or limits, when is woman allowed to work. تو اب ہم when is woman allowed to work کا حصہ کچھ دیکھیں گے کہ عورت کو کب کام کرنے کی اجازت ہے. عورت اور جاب یا بزنس, ہم ابھی اس طرح کی بات نہیں کر رہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی بزنس مین تھی, ہم اس پہ بات نہیں کر رہے. ابھی ہمیں جو ہے وہ جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ڈیٹ ڈز ناٹ سگنیفائی, یہ عربی کتاب کا انگلش میں ترجمہ ہے, ڈیٹ ڈز ناٹ سگنیفائی دیٹ وومن's ورک آؤٹ سائڈ ہر ہوم از فاربیڈن بائی اسلامک لا. عورت کا گھر سے باہر کام کرنا اسلام فاربیڈن نہیں ہے, ممنوع نہیں ہے. No one has right to forbid without an authentic test which is clear in meaning. اگر کسی کو کہنا ہے کہ ممنوع ہے تو اسے authentic ٹیکسٹ لانا پڑے گا. On that basis we say that the woman work in itself is allowed. عورت کام کر سکتی ہے. It is even requested if she is in need of it. اور اگر اس کو ضرورت پھر تو if she is in need of it, if she is a widow, اگر وہ بیوہ ہے, ڈائیورس طلاق ہو گئی ہے اسے, اور did not have chance to marry, ابھی اس کی شادی نہیں ہو پائی ہے, and if she has no income to avoid the humility of keeping asking for the charity, اور اس کی کوئی انکم نہیں ہے سوائے, اور وہ اب وہ بچنا چاہتی ہے کہ کسی لوگوں سے پیسے مانگتی پھرے, لوگوں کے ہاتھوں میں جائے. یہ بھی مسائل ہیں ایک عورت کے. It could be the family who needs her work, فیملی کو ضرورت ہو سکتی ہے اس کے کام کی,
such as to help her husband, شوہر کی تنخواہ اتنی کم ہے کہ اس کو جاب کرنی پڑے, اور to care for her children, بچوں کی خرچے کو اٹھانے کے لیے اسے, اور young brothers and sisters, اور her father in his old age, اور اس کا باپ بوڑھا ہو چکا ہے, اس کی شادی نہیں ہوئی ہے. یہ سارے وہ مسئلے ہیں جس کی بنیاد پر عورت کو کام کرنا پڑ سکتا ہے. تو جو ہے وہ شیخ یوسف نے جو ہے وہ اس پہ بات کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے تو مدین میں, تو وہاں دو بہنوں کا معاملہ تھا کہ وہ بیچاری باہر نکلی ہوئی تھیں, باپ بوڑھا تھا اور پانی نکال نہیں پا رہی تھی. تو وہ واقعہ جو ہے وہ اس طرف نشاندہی کی ہے. اینڈ our father is a very old woman, آپ کو پتہ ہے واقعہ. The society itself might be in need of women's work. یہ تو ایک خاندان کی ضرورت ہے, لیکن بعض اوقات معاشرے کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ عورت کام کرے, ایز ان گیونگ میڈیکل ٹریٹمنٹ ٹو وومین اینڈ لوکنگ آفٹر دیم. اب عورتیں بیمار ہوں گی تو ان کا دیکھ بھالی کون کرے گا؟ اچھا, لڑکیوں کو کون پڑھائے گا؟ اینڈ سچ ورک دیٹ کنسرن وومین, جو عورتوں کے متعلق کام ہے وہ عورتیں ہی انجام دیں گی. اٹ از مور پراپر فار اے وومن ٹو ڈیل ود another woman like herself instead of with men. کام وہ کر سکتی ہے لیکن اس کی کچھ لمیٹیشنز ہیں, اور عورتوں کا کام والے کام عورت کرے, مردوں کی طرف نہ جائے. The acceptance of men in some cases is matter of necessity which should be considered accordingly and should not be taken as a rule. مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرنا انتہائی زیادہ کوئی مجبوری ہے تو الگ بات ہے, لیکن کوئی رول نہیں بن سکتا ہے. The same case applies when the society needs working hand for the sake of development. If we allow some women to work, it should be restricted by number of conditions. پھر مطلب اگر ہم جو ہے وہ عورتوں کو کام کی اجازت دیں تو اس کی کچھ کنڈیشنز ہوں گی. وہ کنڈیشنز تو میں نہیں پڑھوں گا, لیکن دو نکات میں بہرحال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہاں, ایک چوتھا اور پانچواں, واٹ از ریکوائرڈ آف مسلم کمیونٹی. مسلم کمیونٹی کی کیا ذمہ داری ہے؟ اب بیچاری عورت گھر میں بیچاری مفلس ہے, پیسے نہیں ہیں اس کے پاس, مانگنا وہ چاہتی نہیں ہے, دنیا اس کی مدد نہیں کر رہی ہے, اب وہ کام کرنا چاہتی ہے. تو اصل بات تو یہ ہے کہ یہ مسلم معاشرہ ہے جس کو اس کی مدد کرنی چاہیے. What is required of Muslim community is to organize matters and make arrangements so that the Muslim woman can work if her interest or her families or her society require that without touching her modesty or contradicting her commitments toward Allah, herself or her home. تو اب پہلا کام تو یہ ہے کہ معاشرے کو ایسا ماحول دینا چاہیے جہاں وہ عورت پرسکون انداز میں کسی بھی شرم و حیا کے دائرے کو پھلانگنے کی ضرورت نہ پڑے, بلکہ اپنے دائروں میں رہتے ہوئے وہ کام کرے. معاشرہ ایسی جاب سپلائی کرے. There should be some arrangements where she can work part time for half pay, part time کر لے آدھی تنخواہ پر, 3 days a week for example. She should also be granted enough leave for her marriage, delivery and nursing. اور اس کو اس بات کا بھی حق حاصل ہونا چاہیے کہ اگر اس کے ضروریات ہوں تو ان کو چھٹی بھی ملے. Some of arrangements should include setting schools, colleges and universities special for girls. خواتین یونیورسٹی ہونی چاہیے, بچیوں کے کالج ہونے چاہیے where they can practice sports and physical exercises suitable for them, تاکہ وہ اسپورٹس اپنے پردے کے اندر رہتے ہوئے ساری چیزیں کریں. where they can have freedom of movement to practice different activities. There should also be women in the ministries, establishment and banks, away from places of temptation, and where a woman will not be alone with one or more men in addition to other and new means which cannot be counted. اور میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ آج کے دور کے اندر پردے کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کرنا عورت کے لیے بہت, یعنی کہ معاشرے میں جو جدید ٹیکنالوجی ہے یہ آسان ہو گیا ہے. یعنی کہ ابھی زوم پہ ہی جو ہے وہ ہم پورا پروگرام کر رہے ہیں ایک دوسرے سے ملے بغیر. اسی طرح جو ہے وہ خواتین اپنی اپنی جگہوں پہ کام کر رہی ہوں, اور جو ہے وہ اگر کچھ آرڈرز لینے ہوں تو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ یہ ٹیلی کمیونیکیشن کے ذرائع جو ہے وہ استعمال کر لیں. آج کے دور میں یہ چیزیں زیادہ آسان ہو گئی ہیں جس کو اسلام جن کا تقاضا کرتا ہے. اچھا, اب جو ہے وہ اس کا جواب جو ہے وہ سرور جمال اسماعیل صاحب جو ہے نا, انہوں نے 2 واقعات لکھے جلال الدین عمری صاحب کی کتاب سے, عورت اسلامی معاشرے میں. یہ بات اگرچہ درست ہے کہ اسلام عورتوں پر معاشی جدوجہد کی ذمہ داری عائد نہیں کرتا, لیکن ان کے لیے ممنوع بھی نہیں کیا گیا بلکہ اسے پسند کیا گیا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے. اس ضمن ایک بہت چشم کشا, آئی اوپنر اور بصیرت افروز واقعے کا ذکر کرتے مولانا سید جلال الدین عمری نے اپنی کتاب عورت اسلامی معاشرے میں سنن ابو داؤد کتاب الطلاق کے حوالے سے لکھا ہے. اچھا, کیا لکھا ہے سنن ابو داؤد, حدیث کی کتاب ہے کتاب الطلاق. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری خالہ کو ان کے شوہر نے طلاق دی تھی. طلاق کے بعد ان کو عدت کے دن گھر میں ہی گزارنے چاہیے تھے, لیکن عدت کے دوران ہی میں انہوں نے اپنے کھجور کے چند پیڑ کاٹنے اور فروخت کرنے کا ارادہ کیا. تو ایک صاحب نے سختی سے منع کیا کہ اس مدت میں گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے. یہ خاتون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں استفسار کے لیے گئیں تو آپ نے جواب دیا, کھیت جاؤ,
اپنے کھجور کے درخت کاٹو اور فروخت کرو اور اس رقم سے بہت ممکن ہے کہ تم صدقہ و خیرات اور کوئی بھلائی کا کام کر سکو، اس طرح یہ تمہارے لیے اجر آخرت کا سبب ہوگا۔ یوں ان الفاظ کے ذریعے اسلام نے حضرت خابر کی خالہ کو انسانیت کی اور فلاح و بہبود کی طرف، اس کا مطلب یہ کہ شریعت عورت کو اس قابل دیکھنا چاہتی ہے کہ اپنے جیسے دوسرے انسانوں کی خدمت کر سکے اور اس کے ہاتھوں بھلے کام انجام پائیں۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ زمانہ عدت میں جب کسی غیر معمولی ضرورت کے بغیر عورت کا گھر سے باہر نکلنا ممنوع بابر کیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان خاتون کو اپنی معاشی ضرورت کی تکمیل کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہی نہیں دی، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ میرا خیال ہے یہ خاتون کو پیسوں کی خاصی ضرورت ہوگی، تو اس تناظر میں انہوں نے جو ہے وہ نکلنا پڑا ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی نہیں کیا۔ ایسی متعدد مثالوں میں ایک اور مثال جلیل القدر صحابی عبداللہ ابن مسعود کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ کی ہے۔ مولانا جلال الدین عمری اپنی مذکورہ بالا کتاب، یعنی کہ کتاب کا نام کیا ہے، عورت اسلامی معاشرے میں، یہ بھی پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کرنے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ طبقات ابن سعد کے حوالے سے لکھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیوی صنعت و حرفت سے واقف تھیں، اس کے ذریعے اپنے اور اپنے خاوند اور اپنے بچوں کے اخراجات بھی پورا کرتی تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کماتے نہیں تھے، ان کی بیگم جو ہے وہ کماتی تھی، اپنے خاوند اور بچوں کے اخراجات بھی پورا کرتی تھیں۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں ایک کاریگر عورت ہوں، چیزیں تیار کر کے فروخت میں تو کما سکتی ہوں، لیکن میرے شوہر اور بچوں کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، اس لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے رسالت امام سے دریافت کیا کیا وہ ان پر خرچ کر سکتی ہیں؟ آپ نے جواب دیا ہاں، تم کو اس کا اجر ملے گا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے اپنے دائروں کے اندر عورت کو کام کرنے کی اجازت ہے، لیکن عورت کا یہ جو بنیادی طور پر فنکشن ہے وہ جاب نہیں ہے، بزنس نہیں ہے۔ عورت کا کام جو ہے وہ گھر کی رکھوالی ہے، مرد کا کام جو ہے یہ ہے، لیکن ایکسیپشنل کیسز کے اندر جب لوگ پریشان ہوتے تو اسلام نے ان کی گنجائش رکھی ہے اپنے اپنے دائروں کے اندر۔ اچھا، ابھی تک کوئی، بہرحال آگے بڑھتے ہیں، پھر آخر میں ہی دیکھ لیں گے۔ اب مسلمان عورت کے پردے پر اعتراض، اب آپ کو اب ہم اگر یہاں پر لے کر کسی جو ہے وہ فیمنسٹ کو بتایا ہم نے، تو وہ اب ایک اور نیچے لیول پہ آئے گی، بولے کہ تم نے عورت کو گھروں کے اندر بند کیا ہے، ٹھیک ہے بات مان، لیکن یہ عورت کو پردے کا عذاب کیوں ڈال دیا ہے، اس کو پردہ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ تم لوگ تو کوئی پردہ نہیں کرتے، اگرچہ کورونا کے دور کے اندر ہم نے بھی پردہ کر لیا، اور ہمیں کہا جاتا تھا کہ تم ذرا پردہ کر کے دکھاؤ، ہم مستقل جو ہے وہ اپنی ناک پر اور اپنے منہ پر جو ہے وہ پردہ کر کے بیٹھے ہوئے، اور جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں، ہم نے دیکھ لیا۔ اگر کوئی اب فیمنسٹ ہم سے کہے گی تو ہم کہیں گے کہ ہم نے بھی بہت عرصے جو ہے وہ اپنے چہرے پر جو ہے نقاب لگا کے پھرے ہیں دنیا میں۔ تو سب سے بڑا بدترین دشمن اسلام کا جو ہے وہ رچرڈ ڈاکنز، جو کہ اسلام کی کو جڑوں سے کاٹنے چاہتا ہے۔ تو اسلام نیڈز اے فیمنسٹ ریولوشن، اٹ ول بی ہارڈ، واٹ کین وی ڈو ٹو ہیلپ۔ بس اسلام کے اندر جو ہے کسی ریولوشن لاؤ، عورت وہاں کی بڑی مظلوم ہے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے، کیا کر سکتے ہیں ہم ان کی مدد کے لیے؟ ایک اور جگہ رچرڈ ڈاکنز صاحب لکھتے ہیں، برقعے کو دیکھ کر ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے، برقعے کو دیکھ کر یہ غصے سے پاگل ہو جاتے ہیں، بولتے ہیں عورت پہ کتنا زبردست قسم کا ظلم ہو رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ وہ برقع ان کے نزدیک جو ہے وہ تنگ نظری کا نام ہے، جہالت کا نام ہے، اس کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں مینٹل برقع۔ Our mental burqa window is narrow because it did not need to be any wider in the order to assist our ancestors to survive۔ تو ہمیں اپنے دماغ کو کھولنا چاہیے، اپنے دماغ سے برقع اتارو، اس طرح کی جو ہے وہ باتیں جو ہے وہ رچرڈ ڈاکنز کی تقریر سے میں سنی جا سکتی ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فیمنسٹ ریولوشن لانا چاہیے اس مسلم دنیا میں، لیکن انہیں شاید معلوم نہیں ہے، یا معلوم ہے تو یہ جو ہے تجاہل عارفانہ سے کام لے رہے ہیں کہ مسلمانوں پر جو ہے وہ کئی سو، یعنی کہ کئی 100 سال تو کم از کم ہو چکے ہیں، یہ حملہ جاری ہے کہ مسلمانوں کے اندر فیمنزم کا ریولوشن، فیمنسٹ ریولوشن لایا جائے۔ اس کا آغاز جو یہ اسلام، عورت اور یورپ، ایک کتاب ہے اس سے میں نے لیا ہے، 1350 ہجری کے قریب کفریہ طاقتیں دونوں نعرے لگا کر میدان میں آئی۔ اس سے پہلے مسلمان عورتیں گھروں میں ٹھہرا کرتی تھیں، اپنے حقوق و فرائض پورا کرتی تھیں، قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرتی تھیں۔ 14ویں صدی کے تقریباً نصف میں اسلام اور امت مسلمہ کی پشت میں خنجر گھونپنے کے لیے عیسائی ملک اور اس سے متاثر نام نہاد مسلم حکمرانوں نے اس پروپیگنڈے کو خوب پھیلایا۔ اب یہ کی ورڈ آ رہا ہے، اس کی ورڈ کو آپ یاد رکھ لیں، آپ کو اسکرین تو نظر آ رہا ہے نا، میں میسج آیا ہے، وہ کی ورڈ ہے، دیکھیں، قاسم امین۔ قاسم امین وہ لفظ ہے جو
مسلم دنیا میں فیمنسٹ موومنٹ کے قاسم امین نے جو 1326 میں انہوں نے تحریر المرا عورت کی آزادی کے عنوان پر ایک کتاب لکھی. اسی طرح ایک اور المرا فی الشرق مشرقی عورت لکھی گئی. صحافت کے نام پر کئی رسالے اور کتابیں شائع کی گئیں جس میں عورت کو ابھارا گیا کہ وہ گھر سے نکلے اور نوجوانوں کو بھڑکایا گیا کہ اس تحریک کو قوت دیں. یہ جو ہو رہا ہے یہ عرب دنیا کے اندر ہو رہا ہے. بر صغیر کے اندر جو ہے وہ پھر یہی قاسم امین کی کتاب کا ترجمہ 1370 کے قریب کیا گیا اور جو ہے وہ یہ بر صغیر میں اسلامی معاشرت پر مغربی فکر کے اثرات میں یہ پورے اس تفصیلات دیکھی جا سکتی ہیں. اچھا یہ جو قاسم امین کے حوالے سے جو پھر مسلمانوں نے جو جواب دیا جب اردو کے اندر یہ ترجمہ ہو کر آئی تو مولانا ابوالکلام آزاد کھڑے ہو گئے. مولانا ابوالکلام آزاد صاحب نے کتاب لکھی, مولانا مودودی نے پردہ لکھی. ان سب کے پیچھے جو ہے وہ قاسم امین صاحب کی کتاب کا اردو ترجمہ تھا. مریم جمیلہ کی جو چھوٹی سی کتاب ہے تو مریم جمیلہ بہن جو ہے وہ جو اپنی کتاب کا ترجمہ لکھتی ہیں تو وہ یہیں سے شروع کرتی ہیں, قاسم امین اینڈ ایمانسیپیشن آف دا مسلم وومن. تو قاسم امین صاحب نے کیا لکھا وہ آپ کو میں تھوڑے سے 2 پیراگراف آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. The first Muslim in history to wage a campaign against پردہ was قاسم امین. 1865 میں پیدا ہوئے, 1908 میں ان کا انتقال ہوا. A Kurd by origin, a judge by profession, a disciple of شیخ محمد عبدو. اب شیخ محمد عبدو تو ایسے نہیں تھے لیکن یہ صاحب جو ہے وہ جو ان کے شاگرد تھے ان کے فالوور تھے وہ ایسے نکلے. Who spent most of his life in Cairo. اگرچہ کرد تھے لیکن کہاں زندگی گزاری ہے؟ قاہرہ میں. During the course of his French education, Christian missionaries, polemics, convinced him that parda, polygamy, and divorce were responsible for the weakness and degradation of Muslims. کہ تم لوگ کیوں غیر ترقی یافتہ ہو؟ پردہ, زیادہ شادیاں یعنی کہ ایک مرد ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے, طلاق, یہ تمہارے مسئلے. تو پھر جو ہے وہ جس طرح زیادہ ان کے ذہن میں باتیں طاری ہوتی گئیں مغربی تہذیب کی اور فرینچ جو آرگومنٹ کی, تو ان کو اسلام جو ہے اتنا زیادہ کیا لگنے لگا؟ حقیر لگنے لگا. تو پھر انہوں نے کتاب لکھی. These thoughts inspired Qasim Amin in 1901 to write the first book by Muslim to attack Parda, the new movement, the modern woman, where he portrayed Muslim home life in the blackest color. سیاہ ترین کلر جو ہو سکتا تھا اس کے اندر جو ہے وہ اس نے مسلمان گھر کی جو ہے تصویر پیش کی. کیا لکھا؟ Man is the absolute master and woman the slave. She is the object of his sensual pleasure, a toy as it were with which he plays whenever and however he pleases. Knowledge is his, ignorance her. علم جو ہے مرد کا ہے, جہالت عورت کے لیے. The firmament and the light are his, darkness and dungeons are hers. His to command and hers is to blindly obey. مرد کا کام کمانڈ کرنا ہے اور عورت کا کام اندھا دھند اطاعت کرنا ہے. He is everything that is and she is an insignificant part of that everything. یہ انصاف نے لکھا. پھر جو ہے وہ لکھا, look at the eastern countries. You will find women enslaved to men and men to ruler. عورت جو ہے مرد کے آگے غلام بنی ہوئی ہے اور مرد جو ہے وہ اپنے حکمرانوں کے آگے غلام بنا ہوا ہے. Man is the oppressor in his home. Man جو ہے وہ اپنے گھر میں جو ہے وہ ظالم ہے اور جب وہ باہر نکلتا ہے تو وہ خود مظلوم بن جاتا ہے. Then look at European countries. The government is based on freedom and respect for personal rights, and the status of women has been raised to a high degree of respect and freedom in thought and action. تو وہی بات جو سر سید احمد خان 1870 میں گئے تھے وہ بالکل مروب ہو کر آ گئے تھے لندن سے, برطانیہ سے. قاسم امین صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا اور قاسم امین صاحب نے جو ہے وہ پردے کے متعلق زیادہ ہی لکھ دیا. تو پھر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جو ہے وہ یہ ساری کتابیں جو میں نے آپ کے سامنے پردہ, مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی کتاب اور دیگر کتابوں, ہر جگہ ہی قاسم امین صاحب کا تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے. تو یہ جو قاسم امین صاحب نے تحریک شروع کی اس کو حکومت کی سرپرستی حاصل تھی. حکومت مغربی جو ہے وہ قوتوں کی اعلیٰ کار تھیں. مصر میں جو ہے وہ کیا ہوا, قاہرہ میں جو ہے 1338 ہجری میں جو ہے وہ ایک گرجے میں عورتوں کو اجتماع کر کے فتنہ شروع کیا گیا اور ایک خاتون تھی ہدی شعراوی. یہ سب سے پہلی عورت تھی جس نے مصر کے اندر سب سے پہلے حجاب اٹھا کر آزادی کا قدم اٹھایا, جس کا واقعہ اس طرح کے 7 زغلول برطانیہ سے تشریف لائے اور اسلامی مشن تھا کہ اسلامی تعلیمات میں فساد پھیلائیں گے. تو جب وہ برطانیہ تشریف لائے تو جو ہے وہ ان کے استقبال کے لیے 2 لائنوں میں ایک طرف مردوں کو کھڑا کر دیا گیا اور دوسری طرف عورتوں کو کھڑا کیا گیا. جب وہ طیارے سے نیچے اترا تو وہ عورتوں کی لائن کی طرف آیا تو سب کچھ پہلے سے پری پلان تھا. ہدی شعراوی نے پردہ کیا ہوا تھا اور یہ ہدی شعراوی جو ہے وہ 7 زغلول کے سامنے آ گئی
تو سعد زغلول نے کیا کیا, ہاتھ بڑھایا اور اس کا پردہ اتار دیا. جب یہ کام ہوا تو سب نے تالیاں بجائیں اور پھر تمام عورتوں نے حجاب اتار دیے. اس سے بھی افسوسناک والی بات یہ تھی کہ دوسرے دن سعد زغلول کی بیوی نکلی. اب یہ بھی برطانیہ سے آئی ہوئی تھی, جسے پہلے اسلامی طریقے پر باپ کی طرف منسوب کر کے صفیہ بنت مصطفیٰ فہمی کہا جاتا تھا. اس کے بعد وہ صفیہ خانم سعد زغلول کہا جانے لگی. تو وہ اس نے کیا کیا, قاہرہ میں قصر نیل کے سامنے عورتوں کا جلوس نکالا اور دوران مظاہرہ ان سب نے اپنے پردے اتارے, انہیں پاؤں تلے روندا, پھر آگ لگا کر جلا دیا اور عورت کی آزادی کا اعلان کیا. وہ میدان جس کے اندر انہوں نے اپنے پردے اور حجاب کو جلایا وہ تحریر اسکوائر کہلایا. آپ نے تحریر اسکوائر کا نام سنا ہوگا. تحریر اسکوائر کا نام تحریر اسکوائر کیوں ہے؟ آزادی کا میدان, کہ وہاں یہ حرکت ہوئی تھی. ترکی میں جو ہے وہ اتا ترک نے اپنی کہانی کی عورتوں کے لیے پردے سے باہر آنے کا فرمایا. عورت پردہ نہیں کر سکتی تھی اور 10 سال تک جو ہے وہ پولیگمی میں پابندی لگا دی. ایران میں شاہ رضا پہلوی صاحب نے قانون بنایا کہ عورت آزاد ہے, پردہ نہیں کرے. افغانستان میں محمد امان نے, البانیہ میں احمد زوغوا نے, تیونس میں صدر ابو رقبیہ نے, سب نے عورتوں پر, مسلمان عورت پر پردے کرنے پر پابندی لگائی کہ پردہ نہیں کر سکتے. عراق میں بھی یہ کام ہوا. الجزائر میں تو ایک افسوسناک واقعہ یہ ہوا کہ حجاب اور پردے کا مذاق اڑایا گیا اور عورت کو یوں آزادی دلائی گئی کہ کتاب میں لکھا ہے کہ 13 مئی 1958 کو جمعے کے خطبے میں ایک بیچارہ خطیب تھا, خطیب کو پردے میں رکھنے کے حوالے سے مذاق کا نشانہ بنایا گیا. تو ایک الجزائری لڑکی آئی, اس نے اسپیکر کے ذریعے اعلان کر کے چادر اتار کر پھینک دی اور پھر اور کئی لڑکیوں نے منظم منصوبے کے تحت چادریں اتار پھینکی اور مذاق اڑانے والے تالیاں بجا بجا کر خوش ہونے لگے. یہ جو ہے, اور پھر صحافت میں خوب کیا گیا کہ عورتوں نے پردے اتار دیے, عورتیں آزاد ہو گئیں. یہ ایک بہت بڑی تحریک تھی جو کہ آج سے 100 سال پہلے سے جاری ہے. ہم لوگ اپنے بزرگوں کو کہتے ہیں تم لوگوں نے کیا کیا. یہ بہت بڑی جنگ ہمارے بزرگوں نے لڑی ان لوگوں کے خلاف. اور آج جو ہے رچرڈ ڈاکن کہہ رہا ہے کہ مسلمان دنیا میں فیمنزم کا ریولوشن لانے کی ضرورت ہے. یہ 100 سال سے زیادہ یہ کوششیں کر رہے ہیں, ان کا پورا میڈیا لگا ہوا ہے, سب کچھ لگا ہوا ہے, لیکن جو ہے وہ نیچے گراؤنڈ پر جو ہے وہ اس کے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو لوگ اگرچہ ووٹوں میں شکست کھا جائیں گے, جیلوں میں چلے جائیں گے, لیکن جو اپنی دعوت کے ذریعے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ انٹیکٹ رکھا ہوا ہے اس معاشرے کو کہ وہ فیمنسٹ تحریک کے ہاتھوں اغوا نہ ہو. تو مومنات کا جواب, مومنات کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں اب یہ ایک کارٹون ہے لیکن یہ بہت کچھ بتا رہا ہے. یو مسٹ بی سو ریسٹرکٹیڈ اینڈ انکمفرٹیبل. کارٹون, ایک خاتون, مغربی خاتون جو ہے وہ ایک پردہ دار خاتون سے کہہ رہی ہے کہ تم اس پردے کے اندر, اس برقعے کے اندر کتنی ریسٹرکٹیڈ اور انکمفرٹیبل ہوگی. اب وہ پردہ دار جو خاتون ہے وہ کیا کہہ رہی ہیں, آئی ایم, بالکل بالکل, اینڈ آئی ہیو اونلی بین ویئرنگ دیم فار 20 منٹس. تو انہوں نے جو ہیل کے چپلیں پہنی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے, وہ اس پردے کی وجہ سے نہیں, اس برقعے والے پردے کی وجہ سے وہ پریشان حال نہیں, بلکہ وہ جو کہ ان کی ہیل ہوتی ہے اس کے لیے ٹھک ٹھک کر کے اپنے آپ کو متوجہ کرتی ہیں, تو وہ جو ہے وہ ان کے لیے تکلیف دہ. تو ایک بہت بڑا میسج ہے کہ جو ہے وہ میرے لیے حجاب, میرا نقاب میرے لیے مسئلہ نہیں ہے, بلکہ تمہارا لائف اسٹائل جو ہے وہ مسئلہ ہے. ایک اور جو ہے وہ کارٹون جو ہے وہ بہت اس چیز کو جواب دیتا ہے کہ جو ہے وہ اب یہ خاتون جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہیں ایک بے حیا عورت کو دیکھ کر. nothing covered but her eyes. اس نے آنکھوں میں چشمہ لگایا ہوا ہے. nothing covered but her eyes. what a cruel male dominated culture. مگر دوسری طرف یہ عورت جو ہے وہ اس خاتون کو جو نقاب میں ہماری بہن ہے وہ ہے, اس کو کیا دیکھ رہی ہے, everything covered but her eyes. what a cruel male dominated culture. لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ تو میل ڈومینیٹڈ کلچر ہے, یہ میل ڈومینیٹڈ کلچر نہیں ہے, یہ اللہ کے احکام ہے. یہ مرد کا حکم نہیں ہے کہ جو ہے یہ تم یہ نقاب اڑو, یہ اللہ کا حکم ہے. اور اللہ کا حکم جو ہے وہ پہ عمل جو ہے وہ نہ صرف جو ہے وہ عورت کی ذمہ داری ہے بلکہ مرد کی بھی ذمہ داری ہے. when you judge a woman by her appearance it does not define her, it defines you. تم سمجھو کہ یہ خودکش بمبار ہیں اور جو ہے وہ یہ اپنے آپ کو تباہ کر کے دوسروں کو بھی تباہ کریں گے, یہ تمہارا ذہن ہے, حقیقت ایسی نہیں ہے. Quora.com پر جو ہے وہ ایک سوال ہے, what do uncovered western women think of when they see us Muslim women who wear a niqab and are covered from head to toe. دیکھیں آنسر 100 سے اوپر ہیں اور بڑے بڑے آنسر ہیں نا, کہ ویسٹرن وومن جو ہے جو ایک ویسٹرن کلچر میں پلی بڑھی ہے, جس کی اپنی اقدار ہیں, جب وہ ایک مسلمہ کو دیکھتی ہے جو کہ نقاب پہنی ہوئی ہے تو سر سے لے کر پاؤں تک,
تو اس کے متعلق ان کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے. 100 سے اوپر آنسر ہیں, میں نے 100 آنسر جلدی جلدی دیکھے, خاصے طویل آنسر ہیں, تو ہر 4 کے بعد ایک تو ایسا پازیٹیو آنسر ہے. ہندوؤں نے بھی جو ہے وہ کچھ ہندوؤں نے بھی اچھے جوابات دیے, ہمارا دفاع کیا ہے. تو اس میں سے ایک نے جو ہے کہا کہ بھائی میں جب کسی عورت کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ خودکش بمبار آ گئی ہے, یہ کارٹون, یہ کوکلس کلان, یہ سفید قوم پرست ہوتے ہیں جو کہ گھروں میں آگ لگاتے ہیں, اس طرح اس نے جو ہے کیٹیگری میں اس تصویر کو جو ہے شیئر کیا. تو ایک خاتون ہیں, انہوں نے جو ہے نا بڑا خوبصورت جواب دیا. یہ لیزلی عالم ان کا نام ہے. انہوں نے ٹوکیو میں تھی, مارچ 15 2016 میں انہوں نے جو ہے یہ جواب جو ہے لکھا ہے. یہ اس کے اندر 4 پیراگراف تھے, میں نے 2 پیراگراف یہاں شامل کیے ہیں. کیونکہ یہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے تو یہ سب سے بہتر شخصیت ہو سکتی تھی جو کہ ایسے سوال کا جواب دیں. تو انہوں نے جواب دیا ہے, ایز اے ویسٹرن وومن کنورٹ ٹو اسلام I have literally lived on both sides of this question, so I may be able to offer some insight into this discussion. کیونکہ میں پہلے ویسٹرنر تھی, پھر میں نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا, تو میں نے تو دونوں سائڈ ہی دیکھی ہیں. Firstly, I would like to address some of the misconceptions which are being perpetrated in the answers of some of the respondents. Respondents کے بہت خراب جواب بھی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ پہلے میں اس مس انڈرسٹینڈنگ کو ختم کرتی ہوں. Perhaps the most serious misconception is that only women are required to wear a face veil. تو انہوں نے کہا کہ صرف یہ تصور ہے کہ صرف مرد, عورتوں کا ہی کام ہے کہ وہ چہرے کا پردہ کریں, and therefore only women are being required to show their devotion by limiting their contact with the outside world. تو عورتوں کا ہی کام ہے کہ عورتیں یہ جو بیرونی دنیا سے جو ہے منقطع رہیں, یہ تاثر ہے. While it is true that only women wear the face veil, it is incorrect to conclude that only women are required to show their devotions by limiting contact with the members of the opposite gender. اب انہوں نے پائے کا جواب دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے کہ عورت کو ہی کہا گیا کہ چہرے کا پردہ کرے, نقاب کرے, لیکن جس طرح عورتوں کو اپوزٹ جینڈر سے رابطہ نہیں رکھنا, اسی طرح مردوں کو اپوزٹ جینڈر سے بھی رابطہ نہیں رکھنا. جو it is common mistake mostly perpetrated by western feminism that if women and men are not doing the same thing they are not equal. اب یہ تو فیمنزم کہتی ہے نا کہ اگر مرد ایک کام نہیں کرا عورت وہ کام کری, اس کا مطلب ہے یہ دونوں ایکول نہیں ہیں. This concept has always annoyed me as I am a woman who has always felt comfortable in her own skin. And I have never wanted to be man. جس طرح ہم نے بات کی نازن بن جائے, مذکر زن مذکر. Same does not mean equal. Even a small child knows that apples and oranges are not equal. ایپل ہے, اورنج ہے. اگر عورت نقاب کر رہی ہے اور مرد نہیں کر رہا, اس کا مطلب وہ جو ہے وہ سیم جو ہے وہ اور ایکولیٹی کے ایکول تھوڑی ہوں گے. تو بہرحال ابھی دلیل آ جاتی ہے. Ladies, Islam takes into account these differences and that is the reason why the requirements for dress are different for each of the gender. Many devout Muslim men do observe parda. No mixing with non-relatives of the opposite gender. یعنی کہ جو ڈیوائٹ مسلم مرد ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ دیگر عورتوں سے رابطہ نہیں رکھتے, غیر محرمات سے. That is a requirement for the both genders. عورتوں کے لیے بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ غیر محرم سے رابطہ نہ کریں, مردوں کے لیے بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ دوسرے جو ہے وہ عورتوں سے رابطہ نہ کریں جو ان پر حرام ہے, حرام نہیں ہے. That is requirement for both genders. A full covering for a woman makes it easier for both gender to do this. جب عورت جو ہے وہ پردہ کرتی ہے تو یہ دونوں مردوں اور عورتوں کے لیے یہ فینومینا کرنا آسان ہو جاتا ہے. Since a woman cannot control the desires of every man she might come across. Note, I live in a non-Muslim country and my husband practices parda. My husband practices parda and which I can tell you is a load of my mind. کیونکہ میرا شوہر ایسا ہے کہ وہ دیگر عورتوں کے اندر نہیں گھستا, تو میرے ذہن سے ٹینشن دور ہے. لوڈ آف مائی مائنڈ, جو ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی نا کہ تمہارے اندر کتنا اعتماد ہوگا. Considering it makes it possible for him to cheat on me. وہ میرے ساتھ چیٹنگ کر سکتا ہے, لیکن کیونکہ وہ پردہ آبزرو کر رہا ہے تو اس خاتون نے بتایا کہ جس طرح عورتوں کی کوئی ذمہ داری ہے اس طرح مردوں کی بھی ذمہ داری ہے. ایسا نہیں کہ عورتیں ہی سارے کام کریں اور مرد جو ہے وہ مزے اڑاتا پھرے. Understanding the Muslim dress code, modesty for men, hijab for women. The veil is the women's liberation. مسلمہ کا جواب ہے. اچھا,
کے اندر جو ہے وہ پردہ کے اندر جو کتاب ہے مولانا مودودی نے ایک شاہکار اقتباس لکھا ہے. یہ میں اس لیے لے کر آ رہا ہوں کہ ایک ہے پریکٹیکل ورک اور ایک ہے اس کے پیچھے نیت. جب تک کہ نیت صحیح نہیں ہوگی پریکٹیکل کام بابرکت نہیں ہوگا. دیکھیں عورت کے اندر جذبہ نمائش حسن ہوتا ہے. اسی فتنہ یہ پیراگراف ہے, اسی فتنہ نظر کا ایک شخص نا وہ بھی ہے جو عورت کے دل میں خواہش پیدا کرتا ہے کہ اس کا حسن دیکھا جائے. یہ خواہش ہمیشہ جلی اور نمایاں ہی نہیں ہوتی ہے. دل کے پردوں میں کہیں نہ کہیں نمائش حسن کا جذبہ چھپا ہوا ہوتا ہے, اور وہی لباس کی زینت میں, بالوں کی آرائش میں, باریک اور شوخ کپڑوں کے انتخاب میں اور ایسے خفیف جزیات میں اپنا اثر ظاہر کرتا ہے جن کا احاطہ ممکن نہیں. قرآن نے ان سب کے لیے ایک جامع اصطلاح تبرج جاہلیہ استعمال کی ہے. ہر وہ زینت اور ہر وہ آرائش جس کا مقصد شوہر کے سوا دوسروں کے لیے لذت نظر بننا ہو تبرج جاہلیت کی تعریف میں جاتی ہے. اگر برقع بھی اس غرض کے لیے خوبصورت اور خوش رنگ انتخاب کیا جائے کہ نگاہیں اس سے لذت یاب ہوں تو یہ بھی تبرج جاہلیت ہے. اس کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا. اس کا تعلق عورت کے اپنے ضمیر سے ہے. اس کو خود اپنے دل کا حساب لینا چاہیے کہ اس میں کہیں یہ ناپاک جذبہ تو چھپا ہوا نہیں ہے. اگر ہے تو وہ اس حکم خداوندی کی مخاطب ہے کہ جو آرائش ہر بری نیت سے پاک ہو وہ اسلام کی آرائش ہے. جو آرائش ہر بری نیت سے پاک ہو وہ اسلام کی آرائش ہے. جس میں ذرہ برابر بھی بری نیت شامل ہو وہ جاہلیت کی آرائش ہے. نیت بنیادی طور ڈفرینس کریے. عورت نے برقع پہنا ہوا ہے لیکن نیت خراب ہے, اس نے نقش و نگار پہنے میں, تو وہ جو ہے تبرج جاہلیت میں آ جائے گی. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ جو کورا میں جو سوال کورا.com میں جو سوالات تھے اس میں ایک خاتون نے ایک جواب دیا ہے. آپ وہ جواب دیکھیں, اس جواب کے اندر جو ہے نا وہ ہمیں کچھ چیزیں ملتی ہیں. انونیمس ہے جواب دینے والی خاتون, 2017 میں انہوں نے جواب دیا ہے. For some reason here in California at least, the women who wear those scarves have so much makeup on their eyes. Talk about modesty. Lol. If a normal white girl with no hijab wore so much eyeliner plus eyeshadow, especially during the day, she would be seen as hooker. For some reason, the Muslim women paint sexy eyes on themselves and then cover up their mouths for modesty. Weird and silly. And maybe they are really men who are running away from the law, who knows, under all those covers. اب آپ دیکھیں کہ ایک غیر مسلم خاتون نے مسلمانوں کے اس رویے سے تبرج جاہلیت کا مذاق اڑایا ہے کہ ایک طرف یہ کام کرتی ہے اور دوسری طرف یہ کام تمہارے عمل ہیں. تو اصل میں یہ جو مارکہ کارزار ہے, یہ آئیڈیاز کی وار ہے اور یہ کشمکش ہے حق باطل کی, اس میں جو ہے وہ ہر چیز ہماری دیکھی جاتی ہے. ہمارے اچھے پہلوؤں کو بھی دیکھا جاتا ہے, ہمارے برے پہلوؤں کو بھی دیکھا جاتا ہے. ہماری نیت بعض دفعہ جو ہے وہ اگر اچھی نہ ہو تو وہ سمجھ یعنی کہ ابھر کے سامنے آتی ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ مناسب نہیں ہے, اور وہ پھر دشمن کے جو ہے وہ اظہار کے پیرائی کے اندر بھی آ جاتی ہے. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. تو اگر ہم کہیں اسلامی فیمنزم تو یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلامی فیمنزم کیا ہوتا ہے. حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ ایک مشہور دیندار اور عقلمند صحابیہ اور مشہور صحابیہ معاذ بن جبل کی پھوپھی زاد بہن ہے, حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ. ٹھیک ہے, ان کے متعلق روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ مجھے عورتوں کی ایک جماعت نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے, جو سب کی سب وہی کہتی ہیں جو میں عرض کرنے آئی ہوں, یعنی کہ عورتوں کی ریپرزینٹیٹو بن کے آئی ہیں اور وہی رائے رکھتی ہیں جو میں گزارش کر رہی ہوں. عرض یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے, چنانچہ ہم آپ پر ایمان لائیں, ہم نے آپ کی پیروی کی. لیکن ہم عورتوں کا حال یہ ہے کہ ہم پردوں کے اندر رہنے والی اور گھروں کے اندر بیٹھنے والی ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ مرد ہم سے اپنی خواہش نفس پوری کر لیں اور ہم ان کے بچے لادے لادے پھریں. مرد جمعہ اور جماعت, جنازہ اور جہاد ہر چیز کی حاضری میں ہم سے سبقت لے گئے. وہ جب جہاد میں جاتے ہیں تو ہم ان کے گھر بار کی حفاظت کرتی ہیں, ان کے بچوں کو سنبھالتی ہیں. تو کیا اجر میں بھی ان کے ساتھ ہم کو حصہ ملے گا؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ فصیح و بلیغ تقریر سننے کے بعد صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ کیا تم نے ان سے زیادہ بھی کسی عورت کی عمدہ تقریر سنی ہے جس نے اپنے دین کی بابت سوال کیا؟ تمام صحابہ نے قسم کھا کے اقرار کیا کہ نہیں یا رسول اللہ. اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماء کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے اسماء میری مدد کرو, اور جن عورتوں نے تم کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے ان کو میرا یہ جواب پہنچا دو کہ تمہارا اچھی طرح خانہ داری کرنا, اپنے شوہروں کو خوش رکھنا, ان کے ساتھ سازگاری کرنا مردوں کے ان سارے کاموں کے برابر ہے
جو تم نے بیان کیے ہیں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر خوش خوش اللہ کا شکر ادا کرتی ہوئی واپس چلی گئیں. یہ ہے سابق ولا مغفرہ کہ مرد یہ کرتے ہیں. تو نیک کاموں کے اندر یہ تھوڑی کہ ہم جو ہے وہ الٹے کاموں میں مردوں کا مقابلہ کریں, اور ہمیں بتا دیا گیا کہ جو ہے وہ عورتیں اپنے گھروں کے اندر وہی اجر سمیٹیں گی جو مرد میدان جہاد کے اندر کر رہا ہوگا, اگر عورت اپنی ذمہ داری اپنے اس محاذ پہ ادا کر رہی ہوگی. تو پتہ نہیں شائستہ گوہر کون ہے, لیکن ان کا پریکٹیکلی ان کا کیا اسٹانس ہے, لیکن یہ جملہ بہت اچھا ہے. اسلامک فیمنزم از ناٹ اباؤٹ چینجنگ گاڈز ورڈ بٹ برنگنگ اٹینشن ٹو ہز ورڈز. اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تکمیل ہو جائے ہمارے مسلم معاشروں میں تو اسلامک مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی کہ جو ہے نا وہ حقوق نسواں کو نعرہ لگائے. اچھا, اب جو ہے وہ ایک اور پارٹ ختم ہو گیا ہے. اب کچھ اور متفرق مضامین ہیں. 2 مضامین کو میں اب ٹچ کروں گا اور اس کے بعد یہ پروگرام ختم کروں گا, کیونکہ پچھلے لیکچر میں کچھ زیر بحث آئے تھے, اس وجہ سے میں ان کو دوبارہ آپ سے تھوڑا ڈسکس کر رہا ہوں. ایک یہ تھا مفتی سعید صاحب کی میں نے آپ کو تقریر سنائی تھی چھٹے لیکچر کے اندر. تو اس کے اندر دیت کی بات ہوئی تھی کہ عورت جو ہے وہ اس کو قتل کر دیا جائے تو اور جواب میں قصاص نہ لیا جائے بلکہ پیسے طلب کیے جائیں تو عورت کی دیت آدھی ہے. لیکن اگر قصاص طلب کیا جائے تو کیا اسٹانس ہے اسلام کا, وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. عورت کی جان, اگر عورت کو قتل کر دیا جائے یا عورت کے کسی جسم کے حصے کو نقصان پہنچایا جائے تو اس کا قصاص کیا ہے. انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ان کی پھپھی ربیہ نے ایک انصاری لڑکی کا دانت توڑ دیا. انصاری لڑکی کا دانت توڑ دیا. ربی کے لوگ چاہتے تھے کہ معاف کر دیا جائے یا دیت لے لی جائے, لیکن لڑکی کے خاندان والے قصاص پر اصرار کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقدمہ ہو جاؤ تو آپ نے قصاص کا حکم دیا, دانت کے بدلے دانت. اس پر انس کے چچا ربی کے بھائی نے کہا, اللہ کے رسول, خدا کی قسم ربی کا دانت نہیں توڑا جائے گا. یہ بات انہوں نے آپ کی تردید یا مخالفت میں نہیں بلکہ اللہ کی رحمت پر یقین کی وجہ سے یا اس اعتماد پہ کہ وہ لڑکی کے رشتہ داروں کو عفو یا درگزر یا دیت پر آمادہ کریں گے کہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انس, کتاب اللہ کا حکم قصاص کا ہے, یہ تو ضرور لیا جائے گا. اس کے تھوڑی دیر بعد لڑکی والے قصاص کی جگہ دیت لینے پر آمادہ ہو گئے. یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ وہ قسم کھا لیں تو اللہ اسے پوری کر دیتا ہے. تو جواز ہے کہ قصاص ہوتا ہے, برابر کا قصاص ہوتا ہے, مردوں کا قصاص عورتوں کا قصاص جو ہے وہ برابر ہے, یعنی کہ دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا. دیت کے اندر فرق ہو سکتا ہے, قصاص کے اندر برابر ہے. اگر کسی مرد نے عورت کا دانت توڑا تو اس مرد کا بھی دانت ہی توڑا جائے گا. اسی طرح جان کے حوالے سے کیا ہے, قرآن حکیم میں سورہ مائدہ میں یہودیوں کے حوالے سے بھی ہے اور قصاص کا حکم بھی ہے. ہم نے توریت میں یہودیوں پر یہ حکم فرض کر دیا کہ جان کے بدلے جان لی جائے گی. اس قانون کے تحت مرد عورت کو قتل کر دے تو مرد سے قصاص لیا جائے گا, اور عورت مرد کو قتل کر دے تو مرد سے قصاص لیا جائے گا. احادیث سے اس کی تائید ہوتی ہے. ایک حدیث میں صراحت کے ساتھ کہا گیا, مرد اگر عورت کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا. یعنی کہ اگر دیت کے متعلق لوگوں کا کہنا ہے کہ آدھی کیسی ہو گئی جان کی قیمت, تو قصاص کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اگر عورت قتل ہوگی تو مرد قتل ہوگا اس کے بدلے میں. اس کے بعد اور بھی حدیثیں ہیں, وہ ہم بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن میں اصولی بات بتا دی. دیت کا مسئلہ مفتی سعید صاحب نے بہت اچھی طرح بیان کر دیا تھا کہ کیا پیچھے اس کے پیچھے ڈائنامکس ہیں. اچھا, میاں بیوی کے حقوق فرائض میں دوسری بات جو تھی وہ میں نے آخری نشست میں جو بات کی تھی خلا کے حوالے سے کی تھی کہ ہمارا خلا کا نظام اتنا بگڑا ہوا ہے کہ بیچاری عورت رل جاتی ہے قانون کے حوالے سے. تو حقوق زوجین کے اندر جو ہے وہ مولانا نے جو ہے وہ کچھ باتیں کی. میں آپ کے سامنے کچھ واقعات بتا دیتا ہوں. اسلام ایک نظام ہے جس کے احکامات کے پیچھے ایک گہری حکمت ہے. میاں بیوی کے کیا حقوق و فرائض ہیں, اس حوالے سے بہترین کتاب حقوق زوجین ہے جس میں انتہائی احسن انداز میں بڑے سسٹم کو دکھایا گیا ہے, بڑے سسٹم کے مقاصد کو دکھاتے ہوئے میاں بیوی کے فرائض اور حقوق پر قلم اٹھائے گئے. تو میں خلا کے کچھ آپ کے واقعات کو بتاتا ہوں کہ مسلم عورت کتنی طاقتور ہے. کتاب سے, اس کتاب میں جو مثال دی گئی ہے خلا کا حق, خلا کا سب سے مشہور مقدمہ وہ ہے جس میں ثابت بن قیس سے ان کی بیویوں نے خلا حاصل کیا. اس مقدمے کی تفصیلات کے مختلف ٹکڑے احادیث میں وارد ہوئے ہیں جن کو ملا کر دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ثابت سے ان کی 2 بیویوں نے خلا حاصل کیا. ایک بیوی کا نام تھا جمیلہ بنت ابی ابی بن سلول, یہ عبداللہ ابن ابی کی بہن تھی. ان کا قصہ یہ تھا کہ انہیں ثابت بن قیس کی صورت ناپسند تھی. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور خلا کا مطالبہ کیا اور شکایت پیش کی, یا رسول اللہ, میرے اور اس کے سر کو کوئی چیز کبھی جمع نہیں کر سکتی. میں نے اپنا گھونگھٹ جو اٹھایا تو وہ سامنے سے چند آدمیوں کے ساتھ آ رہا تھا. میں نے دیکھا کہ وہ ان سب میں سب سے زیادہ کالا اور سب سے زیادہ پستقت اور سب سے زیادہ بد شکل تھا. یعنی ثابت بن قیس کے متعلق کیا ان کی بیوی کہہ رہی ہے, میں نے دیکھا کہ ان میں سب سے زیادہ کالا, سب سے زیادہ پستقت اور سب سے زیادہ بد شکل تھا.
خدائی قسم میں دین یا اخلاق کی کسی خرابی کی سبب سے اس کو ناپسند نہیں کرتی، بلکہ مجھے اس کی بدصورتی ناپسند ہے۔ خدائی قسم اگر خدا کا خوف نہ ہوتا تو جب وہ میرے پاس آیا تھا اس وقت میں اس کے منہ پر تھوک دیتی، یا رسول اللہ میں جیسی خوبصورت ہوں آپ دیکھتے ہیں، اور ثابت ایک بدصورت شخص ہے، میں اس کے دین اور اخلاق پر کوئی حرف نہیں رکھتی، مگر مجھے اس اسلام میں کفر کا خوف ہے۔ یعنی اگر میں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ شادی کو جاری رکھا تو میں اس کی اطاعت نہیں کروں گی، بدتمیزی کروں گی، اور اسلام میں گویا کہ کفر کروں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت سنی اور فرمایا کہ جو باغ تجھ کو اس نے دیا تھا وہ واپس کر دے گی؟ یعنی ثابت نے جو ہے وہ مہر میں باغ دیا تھا۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ بلکہ وہ زیادہ چاہے تو زیادہ بھی دوں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ تو نہیں مگر اس کا باغ واپس کر دے۔ پھر ثابت کو حکم دیا کہ باغ قبول کر لے اور اس کو طلاق دے دے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک عورت اور مرد کا مقدمہ پیش ہوا۔ آپ نے عورت کو نصیحت کی اور شوہر کے ساتھ رہنے کا مشورہ دیا۔ عورت نے قبول نہ کیا۔ اس پر آپ نے اسے ایک کوٹری میں بند کر دیا جس میں کوڑا کرکٹ بھرا ہوا تھا۔ 3 دن قید رکھنے کے بعد آپ نے اسے نکالا اور پوچھا کہ تیرا کیا حل رہا؟ اس نے کہا خدا کی قسم مجھ کو انہی راتوں میں راحت نصیب ہوئی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے اس کے شوہر کو حکم دیا کہ اس کو خلا دے، خواہ اس کے کان کی بالیوں کے عوض ہی کیوں نہ ہو۔ یہ واقعات بیان کرنے کے بعد جو ہے مولانا نے کچھ اصول بتائے۔ میں اصل میں وہی طاقت ہے اس کتاب کی نا، ان روایت سے حسب ذیل امور پر روشنی پڑتی ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حدود اللہ کی تفسیر وہ شکایات ہیں جو ثابت بن قیس کی بیویوں سے منقول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کی اس شکایت کو خلا کے لیے کافی سمجھا کہ ان کا شوہر بدصورت ہے، وہ ان کو پسند نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو خوبصورتی کے فلسفے پر کوئی لیکچر نہیں دیا کہ بھائی خوبصورتی کیا چیز ہوتی ہے، نہیں۔ انہوں نے یہ بدصورت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عذر کو ایکسیپٹ کیا کیونکہ آپ کی نظر شریعت کے مقاصد پر تھی۔ جب یہ امر متحقق ہو گیا کہ ان عورتوں کے دل میں شوہر کی طرف سے نفرت اور کراہت بیٹھ چکی ہے تو آپ نے ان کی درخواست کو قبول فرما لیا، کیونکہ نفرت اور کراہت کے ساتھ ایک عورت اور مرد کو جبراً ایک دوسرے سے باندھ رکھنے کے نتائج دین اور اخلاق اور تمدن کے لیے طلاق اور خلا سے زیادہ خراب ہیں۔ یعنی کہ آپ وہ دونوں یہ سمجھیں عورت جو خوش نہیں ہے، زندگی گزر رہی ہے ہر روز لڑتے ہوئے پاگلوں کی طرح، اسلام یہ نہیں چاہتا، اس سے بہتر طلاق ہے۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ قاعدہ نکلتا ہے کہ خلا کا حکم نافذ کرنے کے لیے محض اس بات کا تحقیق ہو جانا کافی ہے کہ عورت اپنے شوہر کو قطعی ناپسند کرتی ہے اور اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ اور حضرت عمر والے واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ حضرت عمر کے فعل سے معلوم ہوتا ہے کہ نفرت اور کراہت کی تحقیق کے لیے قاضی شرع کوئی مناسب تدبیر اختیار کر سکتا ہے۔ مناسب تدبیر مثلا عمر نے 3 دن تک کوٹری میں رکھا تاکہ کسی شبے کی گنجائش نہ رہے اور بالیقین معلوم ہو جائے کہ اس جوڑے میں اب نباہ متوقع نہیں ہے۔ حضرت عمر کے فعل سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نفرت اور کراہت کے اسباب کا کھوج لگانا ضروری نہیں ہے، اور یہ اب اس عورت نے تو بتایا کہ میں رہ نہیں سکتی، کوئی سبب بھی نہیں بتایا، اور یہ ایک معقول بات ہے کہ عورت کو اپنے شوہر سے بہت سے ایسے اسباب کی بنا پر نفرت ہو سکتی ہے جن کو کسی کے سامنے بیان نہیں کیا سکتا۔ ایسے اسباب بھی نفرت کے ہو سکتے ہیں جن کو اگر بیان کیا جائے تو سننے والا نفرت کے لیے کافی نہ سمجھے گا، لیکن جس کو ان اسباب سے رات دن سابقہ پیش آتا ہے اس کے دل میں نفرت پیدا کرنے کے لیے وہ کافی ہوتے ہیں۔ لہذا قاضی کا کام صرف واقعے کی تحقیق کرنا ہے کہ عورت کے دل میں شوہر سے نفرت پیدا ہو چکی ہے، یہ فیصلہ کرنا اس کا کام نہیں ہے کہ جو وجوہ عورت بیان کر رہی ہے وہ نفرت کے لیے کافی ہیں یا نہیں۔ دیکھیں اسلام کتنا زیادہ جو ہے وہ دین فطرت ہے، بدصورتی کی وجہ سے جو ہے وہ کو کافی سمجھا۔ کوئی عورت نے کہا بس میں جان چھڑائیں اس سے، تو وہ بس چیک کیا کہ واقعی ایسی صحیح کہہ رہی ہے، جب یہ بات ثابت ہو گئی تو خلا کرا دیا۔ تو اچھا اس کتاب کے اندر پھر کیا رکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے جو برصغیر پاک و ہند کے اندر کیا صورتحال تھی؟ عورت خلا لے نہیں پا رہی تھی، تو اس کے لیے عورت کیا کر رہی تھی؟ 1947 سے پہلے مسلمانوں کا کتنا برا حال ہو گیا تھا کہ عورتوں کو خلا نہیں مل رہی تھی تو عورتیں کیا کرتی تھیں؟ عورتیں غیر مسلم بن جاتی تھیں، اور غیر مسلم بننے کے نتیجے میں فقہ حنفی کی روح سے کیا ہو گئی؟ مرتد ہو گئی، تو نکاح خود بخود ٹوٹ گیا۔ تو اس پر علماء کیا کر رہے تھے؟ علماء سمرقند سے فتویٰ لا رہے تھے۔ سمرقند کا فتویٰ کیا تھا کہ عورتوں یہ اصلی مرتد نہیں ہے، یہ شادی کے چکر میں جو ہے وہ شادی سے نجات کے چکر میں مرتد ہو رہی ہیں، تو ان کے اس مرتد پنے کو ہی تسلیم نہ کیا جائے، خلا پھر بھی نہ دی جائے۔ مولانا مودودی نے کہا بھائی مسئلے کو حل کرو اور ڈھنگ سے خلا دے دو۔ آپ عورتیں بیچاری یہ کرنے مجبور ہیں کہ وہ مرتد بن کے مرنے کا اعلان کرتی ہیں اور پھر جو ہے وہ اس طرح خلا نکالنے کی کوشش کرتی ہیں، اور پھر سمرقند کے فتوے کی بنیاد پر جو ہے وہ خلا کو پھر بھی روکنا چاہتے ہو۔ تو یہ پرانے مسائل تھے، آج کے دور کے دوسرے مسائل ہیں، لیکن ہمارے سسٹمز جو ہیں وہ جو آزادی غلامی کے بعد سے خراب ہیں وہ صحیح ہو کر نہیں دے رہے۔
تو یہ تھرڈ لاسٹ سلائڈ ہے. عورت کے لیے اسلام کی آغوش بہتر یا مغرب کی گود؟ عورت اسلام کی آغوش میں ہوگی تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ عورت مغرب کی گود میں ہوگی تو کیا ہوگا؟ قانونی اور تعلیمی دستاویز میں باپ کا نام، عورت مغرب کی گود میں دستاویزات میں ماں کا نام. ماں ایک شخص یعنی والد کے ساتھ، ماں دوسرے اور تیسرے شخص کے پاس. اسلام ساری زندگی باپ کی شفقت کر لے، غیر اسلام سوتیلے باپ کی وحشت کا نشانہ. اسلام گھر میں سگے باپ کی زیر کفالت، غیر اسلام گھر کا آدھا کرایہ خود ادا کرنا. اسلام گھر سے باہر بھائی کا تحفظ، غیر اسلام گھر سے باہر عدم تحفظ اور استحصال کا خطرہ. اسلام رشتے کی تلاش والدین کی ذمہ داری، غیر اسلام گھر سے باہر عدم تحفظ رشتہ اور لڑکا خود تلاش کرنا ہے. اسلام شوہر کے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ، غیر اسلام بوائے فرینڈ کے وقتی مفاد کی تکمیل کا ذریعہ. اسلام عورت کے شہر گھر میں ملکہ، غیر اسلام بوائے فرینڈ کے رحم و کرم پر. اسلام زندگی بھر نبھانے کا پرخلوص جذبہ، غیر اسلام وقتی تسکین اور مفاد پرستی. اسلام بچوں کی پیدائش پر خوشی، غیر اسلام بچوں کی پیدائش کی روک تھام. اسلام بڑھاپے میں گھر کا سکون، غیر اسلام بڑھاپے میں الحاظ کی تنہائی. اسلام ماں کے قدموں تلے جنت اولاد کی مغرب، غیر اسلام عورت اولاد کے قدموں تلے ذلت کی زندگی. اسلام انتقال پر پورا خاندان افسردہ، غیر اسلام خاموشی سے یا مغرب خاموشی سے آخری رسومات. اسلام عزیز و قارب کی قبر پر مسلسل حاضری، مغرب چند دن بعد قبر نامعلوم. یہ آئیڈیل سچویشنز ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، لیکن آپ کو اندازہ ہے کہ ان میں سے کسی نہ کسی درجے میں کوئی نہ کوئی بات درست ہے. خلاصہ، جس طرح دیگر علوم اپنی تفہیم کے لیے وقت چاہتے ہیں، اسلام بھی وقت چاہتا ہے. کتابیں تو ابہامات کو دور کرنے کے لیے موجود ہیں، لیکن پڑھنے والے اس وقت موجود نہیں ہیں. مغرب سے مروب ہونے کے بجائے ان کی اور اپنی غلطیوں کا بغور تجزیہ کرنا چاہیے. حقوق نسواں کی مسلم ممالک میں تحریک کے پیچھے مشرق و مغرب کے شیاطین کے دماغ اور وسائل کار فرمائیں، لیکن حقوق نسواں کے حوالے سے اصل مارکا جو ہے وہ کس کو لڑنا ہے؟ ہماری دین پر عمل پیرا خواتین ہی کو کرنا ہوگا. یعنی مرد اگر کرے گا تو مرد مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ خواتین ہی کا فیلڈ ہے، خواتین ہی کو اس کا مقابلہ کرنا ہے. ہمیں اپنی خواتین کو امپاور کرنا ہوگا، انہیں ایجوکیٹ کرنا ہوگا کیا کیا چیلنجز ہیں، اور یہ خواتین جو مقابلہ کریں گی تو جو ہے وہ دوسری خواتین کو بات سمجھ میں آئے گی. یہ قرآن کی آیت سنا کر میں آپ کو جو ہے وہ پروگرام ختم کرتا ہوں. اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یہ بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں، اور نماز کا اہتمام کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کو اپنی رحمت سے نوازے گا، اللہ عزیز و حکیم ہے. عورت بھی بھلائی کا حکم دے گی، مرد بھی بھلائی کا حکم دے گا، مرد بھی برائی سے روکے گا، عورت بھی برائی سے روکے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.